بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام جی سر، ٹھیک ہے. آپ سنائیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. تو آج کے لیکچر میں ہم ورلڈ وار 2 کے حوالے سے ہم نے پیچھے پڑھا، اور اس کے بعد پھر جو یو ایس کا ایک رول، سینٹرل رول دنیا میں سٹارٹ ہوا، اور ایک بائی پولر ورلڈ ہمارے سامنے آئی جس میں رشیا اور یو ایس دو میجر پارٹس کے طور پہ سامنے آئی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ورلڈ وار 2 کے اینڈ پہ جو دو فورسز تھیں مین، وہ ایک رشیا کی ریڈ آرمی تھی جس نے برلن کو ایسٹ سائڈ سے کیپچر کیا تھا، جرمنی کو ایسٹ سائڈ سے، اور جو ایلائز تھے جس میں یو کے اور فرانس اور یو ایس مین پارٹس تھیں، انہوں نے ویسٹرن سائڈ سے جرمنی کو کیپچر کیا تھا. تو یہ دو پارٹس میجر ایمرج کی. اور اس سے پہلے کیونکہ کمیونسٹ رشیا آلریڈی فارم ہو چکا تھا اور جوزف اسٹالن کی حکومت تقریباً 20 سال ہو چکے تھے. 1924 میں جوزف اسٹالن حکومت میں آئے تھے رشیا میں. تو ایک ڈیزائنز تھے کمیونسٹ رشیا کے کہ وہ ایکسپینڈ کریں. کمیونزم بائی آئیڈیالوجی اٹس اے یونیورسل آئیڈیالوجی، اور اس کا ایک مقصد ہے کہ اس کو اسپریڈ کرنا چاہیے تاکہ ایک نیا سسٹم، ایک انقلاب، اور ایک جو کیونکہ یہ اسٹیٹس کو اس طریقے سے نہیں ایکسیپٹ کرتا سسٹم کمیونزم. یہ کہتا ہے کہ دنیا میں دو ہی کلاسز ہوتی ہیں، ایک بورژوازی اور ایک پرولیٹیریٹ. ایک جو ہے وہ ایسی کلاس ہے جس کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں، اور جو دوسری کلاس ہوتی ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو یعنی یہ دو کلیش آف کلاسز ہے، کلاس اسٹرگل ہے دنیا جس میں دو ڈفرینٹ کلاسز ہوتی ہیں. تو وہ اس کو اس سسٹم کو ختم کر کے ایک سوشلزم کو پروموٹ کرنے کی ایک کوشش کرتا ہے. جو کہ دوسری طرف کیپٹلزم ہے جس کے جو علمبردار ہیں وہ امریکہ اور یو کے سب سے زیادہ ہیں، اور ویسٹرن یورپ بھی کیپٹلسٹ اکانومی میں ہمیشہ سے یعنی جب سے کیپٹلزم ڈیولپ ہوا تو انہوں نے کوشش کی کہ اسی سسٹم کو قائم رکھا جائے. اور اس میں جو انٹرسٹس ہوتے ہیں ایلیٹس کے خاص طور پہ وہ یہی ہوتے ہیں کہ ایک سسٹم فری مارکیٹ اکانومی اور یہ چیزیں چلتی رہیں. سو اب یہ ایک ایسا ایشو تھا جس کے اوپر وہ دو فورسز ایمرج کی، ایک طرف سے سوویت یونین اور دوسری طرف سے یو ایس اور اس کے الائز. تو ایک طرح سے ایک کانفلکٹ تو نہیں لیکن ایک رائیولری کی سچویشن ضرور بن گئی کہ ایک طرف کیپٹلزم اور اس میں بلیو کرنے والے لوگ تھے جو کہ ڈیموکریسی میں بھی بلیو کرتے تھے، اور دوسری طرف اتھارٹیرینزم تھا جو کہ کمیونسٹ رشیا اس کو لیڈ کر رہا تھا. سو 1950s کے بعد ہی یہ چیز، 1946 کے بعد یہ چیز، پوسٹ ڈیم کانفرنس کا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فیلئر ہوا. اس میں ہیری ایس ٹرومن پریزیڈنٹ تھے. تو پوسٹ ڈیم کانفرنس میں بیسیکلی یہ جو دو پاورز تھیں اور یو کے تھا تو وہاں پہ معاملات کو سیٹل کرنا تھا، اور جرمنی کے بارے میں یہ تھا کہ یہاں سے فورسز کو ودرا کیا جائے. لیکن رشیا نے اس چیز کو انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی فورسز ودرا نہیں کرنی چاہیے. تو جس کی وجہ سے کچھ ایسے کانفلکٹس ایمرج کیے یا کلیش آف یو کوڈ سے انٹرسٹ کلیش ہوئے، تو جس کی وجہ سے پھر یہ ایک ایمرجنس آف کولڈ وار ہوئی. اور کولڈ وار ہے کیا بیسیکلی، اس کے اندر اس کی کچھ خاص کیریکٹرسٹکس ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی میجر کلیش کے طور پہ نہیں سامنے آئی، کبھی بھی یو ایس اور یو ایس ایس آر کا ڈائریکٹ کلیش نہیں ہوا. اس میں ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس تھے اس کے. اس میں اسپیس وار بھی تھی، اس میں کلچرل رائیولری بھی تھی، اس کے اندر پولیٹیکل رائیولری بھی تھی، اس کے اندر پراکسی وارز تھیں، اس کے اندر اکنامک سسٹمز کا کلیش بھی تھا. سو یہ ڈفرینٹ، اور اسپورٹس کے ارینا میں بھی دو پاورز نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کیا. ڈفرینٹ اسپورٹنگ ایونٹس کو بھی اور الائنسز بنی، دو بلاکس میں دنیا ڈیوائڈ ہو گئی. سو بائی پولیرٹی کا ایک سسٹم ایمرج کیا. اس میں کیا مین اسٹارٹنگ پوائنٹس جو ہم نے پیچھے بھی دیکھے تھے ہیری ایس ٹرومن کی پریزیڈنسی کے حوالے سے، کہ مارشل پلان انہوں نے دیا تھا جس میں $13 بلین کی ایڈ دی گئی تھی، اور آج کل کے دور میں وہ $140 بلین کے قریب تقریباً ایسٹیمیٹڈ بنتے ہیں اگر آپ پرائس کرنسی ڈیویلیویشن وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو. اور 16 یورپین نیشنز کو یہ ایڈ دی گئی، اور جب یہ ایڈ دی گئی یو ایس کی طرف سے تو یہ اس پلان کے اندر یو ایس ایس آر کو بھی دعوت دی گئی تھی، لیکن یو ایس ایس آر نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا. اور اس یو ایس ایس آر نے اس چیز کو پرسیو کیا کہ یہ ہمارے ایک خلاف ایک الائنس بنائی جا رہی ہے. اور ایک جب یورپین نیشنز، خاص طور پہ جو ویسٹرن یورپ کی نیشنز تھیں، ان کو جب یہ ایڈ دی گئی
تو یو ایس ایس آر نے اس کو اپنے لیے ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھا کہ یہاں پہ یو ایس اپنا انفلوئنس اسرٹ کر رہا ہے، ایگزرٹ کر رہا ہے اپنی فورن پالیسی کو یورپ کے اوپر. اور کیونکہ یورپین افیئرس کے اوپر پہلے کانٹیننٹل پاورز ہی تھیں جو زیادہ انفلوئنس رکھتی تھی، تو یہ یو ایس ایک آؤٹ سائڈر کے طور پہ سامنے آیا تھا، کیونکہ ایک ویسٹرن ہیمسفیئر کی پالیٹکس کافی عرصے تک الگ رہی تھی، اور یہ جو کانفلکٹس تھے، یہ جو رائیولریز تھیں، یہ کانٹیننٹ کے اندر یعنی ایشیا اور یوریشیا کے درمیان میں تھیں. اس میں رشیا بھی شامل تھا اور یورپین پاورز بھی شامل تھیں. لیکن یہاں پہ آ کے پھر جو ایک سپلٹ ہوا یوریشیا کا، اور اس میں رشیا اور ایک سائڈ پہ ہو گیا اور جو یو ایس تھا اور اس کے الائز دوسری طرف. سو یہ یہاں سے اسٹارٹ ہوا. یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے جارج سی مارشل، انہوں نے اس پلان کو پرپوز کیا تھا. اس میں ڈیموکریسی کی سپورٹ کرنے کی بھی پھر بات ہوئی، اور جو لائک مائنڈیڈ نیشنز تھی ان کے ساتھ ایک طرح سے اچھے تعلقات رکھنے کی بھی بات ہوئی، اس لیے اس کو مارشل پلان کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بعد ساتھ ہی جب یہ اس کے بعد ایک سچویشن ایسی بن گئی کہ یو ایس ایس آر نے اپنے آپ کو انڈر تھریٹ فیل کیا کہ یو ایس اپنے آپ کو یہاں پہ اسرٹ کر رہا ہے، تو ایک ایسی سچویشن بنی جس میں پھر ایک کنٹینمنٹ کی ڈاکٹرین اڈاپٹ کی یو ایس نے. اور اس کا مقصد بیسیکلی اس وقت 2 یا 3 رائے تھیں. ایک ڈیبیٹ تھی اس وقت، ایک ڈیبیٹ تو یہ تھی کہ رشیا کو سسٹم کے اندر شامل کیا جائے، اس کو ٹائم دیا جائے تاکہ وہ بھی سسٹم کے اندر شامل ہو سکے. لیکن اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول تھا جارج ایف کینن کا، جو کہ امریکہ کے ڈپلومیٹ تھے اور رشیا کے اندر ایمبیسڈر کے طور پہ اس وقت کام کر رہے تھے 1946 کے اندر. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کا نام تھا ایکس آرٹیکل، اور لانگ ٹیلی گرام بھی اس کو کہتے ہیں، بہت لمبا آرٹیکل تھا یہ. تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہاں پہ ایمبیسڈر کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اور میں سوویت یونین کے جتنے بھی آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی میری ہوتی ہے، ان کے ساتھ میرا انٹریکشن بھی ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو مجھے فیلنگ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یو ایس ایس آر آپ کا دوست نہیں بنے گا، یہ آپ کے خلاف ہی کرے گا، اور یہ ایک ایسی فورن پالیسی کو پرسو کرے گا جو آپ کے انٹرسٹ کے خلاف ہمیشہ رہے گی. سو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ اس کے ساتھ کو ایگزسٹنس والی چیز کر سکتے ہیں. سو اس نے پھر کہا کہ آپ کو کنٹینمنٹ کی طرف جانا چاہیے، اور کنٹینمنٹ کا مقصد یہ ہوگا کہ یو ایس ایس آر کا جو انفلوئنس ہے اس کو ایک خاص حد تک رکھا جائے، اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. یعنی اس کو ایسٹرن یورپ کے اندر تو آلریڈی یو ایس ایس آر کا انفلوئنس تھا، اسے پولینڈ، یوکرین وغیرہ یہ آلریڈی یو ایس ایس آر کے کنٹرول میں تھے. سو جارج ایف کینن نے یہ پرپوز کیا کہ اس سے آگے کی جو ایریاز ہیں اس کو کمیونزم کو اسپریڈ ہونے سے روکا جائے. اور ساتھ ہی پھر ایک چیز سمجھ کی، ایک ڈومینو ایفیکٹ کہا جاتا تھا اس کو، کہ اگر آپ کوئی بھی کمیونسٹ اسٹیٹ فال کرے گی تو اس کے ساتھ کی 2-3 اور بھی اسٹیٹس جو ہے نا، ایک اسٹیٹ اگر کمیونزم کے اندر چلی جاتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ کی قریب کی جو اسٹیٹس ہیں وہ بھی کمیونزم کے انڈر آ جائیں گی. سو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان ڈومینوز کو گرنے سے روکا جائے. ڈومینوز کا جو آپ نے پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا، وہ ایک ڈومینو کو جب گرایا جاتا ہے تو ایک چین ریئیکشن سٹارٹ ہوتا ہے اور باقی ساری کی ساری ایک ڈومینوز جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ، اس کو روکنے کے لیے کنٹینمنٹ کی پالیسی اپنائی گئی، اور اس کے انڈر ہی پھر نیٹو کو فارم کیا گیا، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کو 1949 میں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک کلیکٹیو ڈیفense میکینزم اڈاپٹ کیا جا سکے جو کہ سوویت جو پاور ہے اس کو بڑھنے سے روکے. اب اس کا آرٹیکل 5 بہت امپورٹنٹ تھا کہ اگر سوویت یونین نیٹو کے کسی ایک بھی ممبر کے اوپر اٹیک کرے گی تو پوری کی پوری نیٹو ممبر اسٹیٹس اس کے خلاف اس ایگریشن کو اپنے اوپر اٹیک سمجھے گی، اور ساری کی ساری ان سب اسٹیٹس کے اوپر ایک طرح سے وار ڈکلیئر کرنے والی بات آ جائے گی. سو یہ کنٹینمنٹ کا بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا، جس کو چرچل نے آئرن کرٹن کا نام دیا تھا، کہ ہمیں ایک آئرن کرٹن ایک ہو چکا ہوا ہے، بیسیکلی اریکٹ ہو چکا ہوا ہے بٹوین ایسٹرن یورپ اینڈ ویسٹرن یورپ، اور ہمیں اس چیز کو سولیڈیفائی کرنا چاہیے تاکہ سوویت انفلوئنس کو پھیلنے سے روکا جا سکے. سو یہ جو تھیں وہ اسٹارٹ آف آپ کہہ سکتے ہیں کولڈ وار. اور پھر برلن ایئر لفٹ کا ہم نے پڑھا تھا پریزیڈنٹ ٹرومین کے دور میں، تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ تھا کہ برلن ایئر لفٹ، جب یہ برلن بلاکیڈ کا سلسلہ ہوا تو پھر یہ الائز کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہونے والے. اس کے بعد بھی ایک ہاسٹیلٹی کی یا ایک کانفلکٹ کی سچویشن بن گئی. اب اس میں جو 2-3 کانفرنسز تھیں وہ آپ نے دیکھ لینی ہے. یالٹا کانفرنس کو تھوڑا سا آپ نے دیکھ لینا ہے، اور پوسٹ ڈیم کانفرنس کے یہ اس طرح سے ڈس ایگریمنٹس یہاں پہ ہوئے
جس کی وجہ سے پھر ممکن نہیں رہا دو میجر پارٹس کا آپس میں مل بیٹھنا، جس کی وجہ سے پھر یہ ایک اوریجنز سٹارٹ ہوئے. اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اس میں آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ بھی ہے، اس میں ایک کنٹینمنٹ بھی ہے، اس میں مارشل پلان بھی ہے، اور اس میں ڈفرینٹ الائنسز بھی ہیں، نیوکلیر آرمز ریس بھی ہے. یہ وہ کیریکٹرسٹکس ہیں کولڈ وار کے، جو اگر آپ کے پاس آپ کو ایک فیل ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کولڈ وار کیا تھی، اور اگر آپ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ پوائنٹس لکھیں گے کہ اس میں اکانومی کا بھی ایشو تھا، پولیٹیکل ایشو بھی تھا، اس کے اندر کنٹینمنٹ بھی تھی، یعنی پولیٹیکل جیو پولیٹیکل لیول پہ جو رائیولری تھی وہ بھی تھی. پھر اس کے ساتھ نیوکلیر آرمز ریس بھی ہوئی. نیوکلیر آرمز ریس کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور اسی کے اندر کچھ ایونٹس ایسے تھے جو ہم تھوڑا بہت اس کو بھی دیکھیں گے، جس میں ایک دونوں جو بڑی طاقتیں تھیں وہ ایک دوسرے کے بالکل ایک ٹو دا برنک آف نیوکلیر وار وہ آ گئی. خاص طور پہ نیوکلیر وار کے حوالے سے کیوبن میزائل کرائسس بہت امپورٹنٹ ایک ایونٹ تھا. تو یہ خاص طور پہ 1950s کے اندر بہت ایک ڈر تھا لوگوں میں، کہ کیونکہ نیوکلیر ویپنز بہت اسی وقت ہی ان کا تجربے کیے گئے تھے. یو ایس ایس آر بھی نیوکلیر اسٹیٹ بن چکی تھی، یو ایس تو پہلے ہی بن گیا تھا، تو لوگ اور نیوکلیر ویپنز یوز بھی ریسنٹلی ہو چکے تھے. تو یہ 1950s کا جو ٹائم تھا، اس میں نیوکلیر آرمز ریس کے ساتھ ساتھ نیوکلیر کانفلکٹ کا ڈر بھی بہت زیادہ تھا. آہستہ آہستہ پھر ظاہر ہے جب یہ چیز نیوکلیر ویپنز دوبارہ یوز نہیں ہوئے تو پھر اسٹیٹس کو یا لوگوں کو تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ یہ ایک جو نیوکلیر ویپنز ہیں وہ پیس کے لیے بھی کام آ سکتے ہیں، یہ ایک ڈیٹرنس کے طور پہ بھی کام آ سکتے ہیں. سو یہ ڈفرینٹ ایریاز کے اندر دونوں پاورز کی ایک رائیولری رہی، اور اس میں ڈفرینٹ بلاکس نے اپنا اپنا ایک طرح سے چوز کیا. پاکستان نے اس میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا 1955 اور 1956 میں. دو الائنسز، میجر الائنسز پاکستان نے کی تھی یو ایس کے ساتھ. ایک سیٹو کی الائنس تھی اور ایک سینٹو کی الائنس تھی، جس میں ایک طرف تو پاکستان کی جو ویسٹرن سائڈ ہے افغانستان اور آگے مڈل ایسٹ کی سائڈ پہ، سینٹرل ایشین ریپبلکس کی سائڈ پہ، تاکہ اس سائڈ سے کمیونزم کو روکا جا سکے. اور دوسری طرف جو الائنس تھی وہ تھی سیٹوں کی، تاکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف سے اگر کمیونزم کا زیادہ ہوتا ہے، اسپریڈ ہوتا ہے، تو اس سائڈ پہ بھی اس کو روکا جا سکے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ویتنام بہت ایک امپورٹنٹ اسٹیٹ تھی، جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یو ایس نے جنگ بھی کی. ویتنام وار کا مقصد یہی تھا کہ اگر ویتنام فال کرتا ہے ٹو کمیونزم، دین اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیمبوڈیا، لاؤس اور تھائی لینڈ کو بھی خطرہ ہوگا کہ وہ بھی پھر کمیونسٹ اسٹیٹس نہ بن جائیں. تو یہ ایک بہت ایک چیلنج تھا یو ایس کے لیے، تاکہ وہ کمیونزم کے اسپریڈ کو روک سکے. اب اس میں صرف اگر آپ اس کو تھوڑا سا کریٹیکلی دیکھتے ہیں تو صرف یو ایس نہیں تھا، جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی، جو کیپٹلسٹ پولیٹیکل ایلیٹ تھی، اس کے انٹرسٹس بہت زیادہ اس میں تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ پہ سوشلزم جو ہے وہ مختلف ملکوں میں پھیلے. آف دا ٹاپک، پاکستان نے بھی ایک تجربہ کیا تھا سوشلزم کے ساتھ، جس میں نیشنلائز کی گئی تھی چیزیں پاکستان کے اندر. سو وہ بھی کوئی اچھا تجربہ پاکستان کے لیے خیر نہیں رہا تھا. سو بہرحال نیٹو جب فارم ہوئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ظاہر ہے کلیکٹیو سیکیورٹی کی ڈاکٹرین کے اندر یہ بنی تھی کہ یورپ کو اکٹھا کیا جا سکے، اور ایک امبریلا ہو، اس میں یو ایس کی پروٹیکشن ہو، اور اس میں وار کو روکا جا سکے، اکانومی کو پروموٹ کیا جا سکے، ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا جا سکے، اور ساتھ ہی کلیکٹیو ڈیفنس کے تحت پورے یورپ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. اس میں وارسا پیکٹ سائن ہوا 1955 میں، جو اس کے اگینسٹ الائنس تھی. یعنی نیٹو 1949 میں بنی، لیکن وارسا پیکٹ جا کے 1955 میں بنا، جو کہ یو ایس ایس آر کی ایک اپنی الائنس تھی. اور یہ بنی اس لیے تھی کیونکہ جو ویسٹرن جرمنی تھا وہ نیٹو کا ممبر نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جرمنی دو حصوں میں تقسیم تھا، ایک ویسٹرن جرمنی اور ایک ایسٹرن جرمنی. اور ویسٹرن جرمنی کے اندر ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی اور وہ الائز کے ساتھ تھی، لیکن وہ نیٹو کا ممبر نہیں تھا ویسٹرن جرمنی. 1954 کے اندر جو ویسٹرن جرمنی ہے اس کو بھی نیٹو کی ممبرشپ اس کو دے دی گئی. تو یو ایس ایس آر نے پھر اس کو بھی اپنے لیے ایک تھریٹ کے طور پہ پرسیو کیا کہ جرمنی کو بھی، آدھے جرمنی کو بھی نیٹو کا حصہ بنا دیا گیا ہے. سو اس نے پھر اپنا ایک پیکٹ سائن کیا، جو اس کی اپنی الائنسز، اس کی اپنی جو کنٹریز تھی جس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے. اس میں ہنگری ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے جو اس وقت بھی اس کے کچھ جھکاؤ ہے یو ایس ایس آر یعنی رشیا کی طرف، اور پولینڈ اور رومانیہ، ایسٹ جرمنی، چیکوسلواکیا جو کہ چیک ریپبلک ابھی ہے، بلگیریا اور البانیہ، یہ اسٹیٹس تھیں جو سوویت یونین کے ساتھ انہوں نے وارسا پیکٹ سائن کیا تھا.
اس کے بعد ایک جو ایونٹ تھا کولڈ وار کے حوالے سے، وہ کیوبن ریولوشن کا ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے. ہم وہ ایونٹس دیکھ رہے ہیں یا وہ کی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ یو ایس کے ساتھ ہے، یو ایس ہسٹری کے ساتھ ہے. تو اس میں پھر واٹس ایپ ایکٹ انڈائریکٹلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک امپیکٹ پڑا تھا یو ایس کی فارن پالیسی کے حوالے سے. کیوبن ریولوشن آئی 1959 میں، اور فیڈل کاسٹرو بہت مشہور دنیا کے ایک یعنی پولیٹیشین ہیں کیوبا کے، اب تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. انہوں نے اوور تھرو کیا وہاں پہ جو گورنمنٹ تھی، اور وہ گورنمنٹ کمیونسٹ اس وقت نہیں تھی، لیکن جو فیڈل کاسٹرو ہیں وہ ایک ریولوشن لے آئے وہاں پہ، اور وہاں کے جو ڈکٹیٹر تھے انہوں نے اس کو اوور تھرو کر دیا، اس کی گورنمنٹ کو، اور وہاں پہ کمیونسٹ گورنمنٹ بنا دی کیوبا میں. اب کیوبا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیٹ تھا یو ایس کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر تھا، اور اگر آپ اس کو میپ پہ دیکھتے ہیں تو فلوریڈا جو یو ایس کی اسٹیٹ ہے اس سے بالکل یہ نیچے قریب ہی آتا ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوبا اور فلوریڈا بہت قریب ہیں. تو یہ یہاں پہ جب ایک کمیونسٹ اسٹیٹ بن گئی اور یو ایس اس کو پریونٹ نہ کر سکا، تو یہ ایک اٹ واز این الارم سچویشن فار یو ایس، اور اس کی فارن پالیسی کا ایک طرح سے فیلئر بھی تھا، یا اس کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں ان کا بھی فیلئر تھا کہ وہاں پہ اس طرح کی ریولوشن آ گئی، اور جو وہاں کا ڈکٹیٹر تھا اس کی گورنمنٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے. سو اس کی وجہ سے کافی زیادہ ایک یو ایس کے لیے سچویشن خراب ہوئی. سو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یو ایس کے جو ایڈمنسٹریشن تھی جان ایف کینیڈی کی، انہوں نے بے آف پگز انویژن کی 1961 میں. اس کا پلان اس سے پہلے کے جو پریزیڈنٹ تھے ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور، انہوں نے کیا تھا، لیکن ان کی پریزیڈنسی کی لمٹ ختم ہو چکی تھی، تو انہوں نے ڈیفر کر دیا اس پلان کو، اور انہوں نے چھوڑ دیا نیکسٹ پریزیڈنٹ کے آنے پہ کہ وہ جو بھی اس میں ڈیسائیڈ کریں گے. سو بے آف پگز انویژن ہوئی. یو ایس کی بیک فورسز تو نہیں تھی، لیکن گوریلاز تھے جن کو یو ایس نے ٹرین کیا تھا، ان کو سپورٹ کیا تھا، فائنینس کیا تھا. اور بے آف پگز کیوبا کی ایک بے تھی، تو وہ اس سائڈ سے وہ انٹر ہوئے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کو اکسایا جا سکے، اپنے ساتھ ملایا جا سکے، اور ایک طرف سے ایک ملٹری کا جو ایک پریشر ڈالا جا سکے یہ جو گوریلاز تھے ان کی طرف سے. لیکن یہ بہت بری طرح سے فیل ہوئی، اور جو کاسٹرو تھا اس کے اپنے اسپائس بہت اسٹرانگ تھے جنہوں نے پہلے سے اس کو وارن کر دیا کہ یہ، اور یہ کافی سارے ایسے کیوبن اسپائس تھے جو سی آئی اے کے اندر بھی تھے، اور بہت سارے ایسے بعد میں پکڑے بھی گئے تھے. تو بہت ہی اسٹرانگ قسم کی اس کا اپنا اسپائی نیٹ ورک تھا. سو یہ بہت ہی بری طرح سے ایک فیلئر ہوا یو ایس کے لیے. اور بے آف پگز انویژن بھی ایک فارن پالیسی کے حوالے سے بھی اور ایک ڈومیسٹک پالیسی کے حوالے سے بھی ایک اگین اس کو اوور تھرو نہیں کر پائے. اور ابھی تک بھی کیوبا کے اندر ایک ملا جلا سوشلسٹ قسم کا سسٹم ہے جس کو یو ایس ابھی تک بھی ختم نہیں کر پایا. اس کے بعد ایونٹس کے اندر ہی ہم جب دیکھتے ہیں ٹائم لائن کے حوالے سے، تو کیوبن میسائل کرائسس ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس کے اندر ایونٹ آ جاتا ہے. کیوبن میسائل کرائسس اس طریقے سے ہوا تھا کہ یو ایس ایس آر اور کیوبا کے ریلیشنز بہت اچھے ہو گئے تھے. ظاہر ہے وہ کمیونسٹ اسٹیٹس تھی دونوں. تو یو ایس ایس آر نے پرپوز کیا کہ ہم نیوکلیر میزائلز آپ کی ٹیریٹری کے اوپر نصب کرتے ہیں. اب کیوبا نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور یو ایس ایس آر نے وہاں پہ گراؤنڈ بنانا سٹارٹ کر دیا، اور کیوبن میزائلز یعنی جو نیوکلیر میزائلز تھے وہاں پہ نصب کرنے کی ایک طرح سے تیاری سٹارٹ ہو گئی. جو یہ سارا پروسیس تھا اس کو یو ایس کے سیٹلائٹس نے، اسپائی پلینز نے کیپچر کر لیا، اور وہ اس کی تصویریں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ شیئر کی گئیں، اور بتایا گیا کہ جی یہاں پہ جو میزائل نصب کیے جا رہے ہیں یہ نیوکلیر میزائل ہیں. اب یہ ایک ڈائریکٹ تھریٹ تھا یو ایس کی سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ کیوبا سے ظاہر ہے ایک ڈائریکٹ میزائل فائر کیے جا سکتے تھے، اور پورے کے پورے یو ایس کے اوپر اس کی رینج بنتی تھی. تو یہ ایک اس چیز کو ایکسیپٹ ظاہر ہے یو ایس نہیں کر سکتا تھا. آلریڈی یو ایس کا ایک اپنے ایک ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر ان کی یہ تھی کہ یہ ہمارا ایک بیک یارڈ ہے، یہ ہمارا ہی اسفیئر آف انفلوئنس ہے. سو جان ایف کینیڈی اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کے اوپر ڈائریکٹلی ریٹیلیٹ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ایک بلاکیڈ کا سلسلہ شروع کر دیا. جو کیوبا کے ساتھ جو سی تھا اس میں یو ایس نے نیول بلاکیڈ سٹارٹ کر دیا. اس بلاکیڈ کو کوارنٹین کا نام دیا گیا، اور کوارنٹین کا نام بھی اس لیے دیا گیا تاکہ ایک بلاکیڈ کا نام نہ دینا پڑے. یعنی ایک فارن پالیسی کے حوالے سے یہ چیز تھی کہ آپ تھوڑا سا چیزوں کو ایک طرح سے نیا نام دے کے ایک اس طرح کی ڈاکٹرین بنا رہے ہیں کہ ایک ہاسٹیلیٹی کم شو ہو لیکن آپ کا مقصد بھی نکل آئے. تو یہ کوارنٹین سٹارٹ کی گئی، اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ جب تک یہ میزائلز یہاں سے ریموو نہیں کیے جاتے تب تک یو ایس
کیوبا کو کوارنٹین رکھے گا, اور کوئی شپ اگر کیوبا کی طرف آ رہی ہوگی تو یو ایس کی نیوی اس کو پہلے چیک کرے گی اور ویریفائی کرے گی کہ اس کے اندر کوئی بھی نیوکلیئر میٹیریل نہ ہو. سو یہ سلسلہ تقریباً 13 ڈیز تک چلتا رہا, اور 13 ڈیز کے بعد, اور یہاں پہ آ کے ایک بہت زیادہ ایک الارم کی سچویشن تھی, اور لوگوں کو بہت ڈر تھا, ایک طرح سے ہائی الرٹ پہ تھی یو ایس کی سیکورٹی فورسز بھی اور یو ایس ایس آر کی بھی, اور کافی زیادہ ایک خطرہ تھا کہ دونوں سپر پاورز کے درمیان میں جنگ ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد کولر ہیڈز پریویلڈ, اینڈ جان ایف کینیڈی نے ایک اسپیچ بھی کی, اور انہوں نے آفر کی یو ایس ایس آر کو کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کے اس اگر آپ یہاں سے میزائل ہٹاتے ہیں تو بیک چینل پہ ترکی کے اندر جوپیٹر میزائلز یو ایس نے نصب کیے تھے تقریباً کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ. تو بیک چینل پہ یو ایس نے اس بات پہ اگری کیا کہ ہم وہ جوپیٹر نیوکلیئر میزائل وہاں سے ہٹائیں گے 6 months بعد, ابھی نہیں اور اعلانیہ طور پہ نہیں, لیکن 6 months بعد وہاں سے ہم وہ میزائلز ہٹا لیں گے, اور یہاں سے آپ جو نیوکلیئر میزائلز ہیں ان کو ہٹا لیں. تو یہاں پھر اس طرح سے کچھ ایک ڈیل ہوئی, اور وہ کرائسس وہاں سے ختم ہوا, نیوکلیئر میزائلز وہاں سے ہٹائے گئے, اور یو ایس کی سیکورٹی کے لیے یعنی یہ جو اتنا بڑا خطرہ تھا پھر وہ اس طریقے سے ٹل سکا. اس کے بعد کولڈ وار کے اندر ہی سالٹ اور آرمز کنٹرول کے کچھ اگریمنٹ ہوئے تھے. سالٹ جو تھا وہ ایک اٹ واز ڈفرینٹ ٹاکس بٹوین یو ایس اینڈ یو ایس ایس آر, اسٹریٹجک آرمز لمیٹیشن ٹاکس تھیں یہ, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو نیوکلیئر آرمز ریس ہے اس کو کم کیا جا سکے, بہت زیادہ جو اسٹاک پائل ہو رہا تھا اس میں کم کیا جا سکے, اور اینٹی بیلسٹک میزائل جو ہے وہ بھی کم کیے جا سکے. اور اسٹریٹجک آرمز لمیٹیشن ٹریٹی 1 ہوئی, اور پھر سالٹ 2 بھی ہوئی, جس کا مقصد یہی تھا کہ اب اینٹی بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ اب یہاں سے آپ کو لگتا ہے پڑھ کے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ تو ایک ڈیفینسو میزائل سسٹم ہوتا ہے, لیکن جب آپ ایک ڈیفینسو میزائل سسٹم لگاتے ہیں تو وہ پھر اوفینس کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. سو اینٹی بیلسٹک میزائلز کو بھی کم کیا گیا تاکہ دونوں ملک جو خاص طور پہ جو بارڈر کے ریجنز ہیں وہاں پہ ان چیزوں کو کم کریں, تاکہ ایک بفر زون کی سچویشن کریٹ ہو سکے اور ڈائریکٹ تھریٹ, نیوکلیئر تھریٹ کم ہو سکے. اس کے بعد ایک جو سچویشن بنی 1970s کے اندر, اس میں یہ ہوا کہ یو ایس کی اکانومی بھی کسی حد تک کافی ویک ہوئی. 1970s میں آئل امبارگو کا ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی, جس میں جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز تھی انہوں نے یو ایس کے آئل اور یو ایس اور اس کے الائز کے لیے آئل بند کر دیا. وار ہوئی تھی پیلسٹائن اور اسرائیل کی, عرب اسرائیل وار ہوئی تھی 1973 کی, غالباً یہ یوم کپور وار تھی. اس میں یو ایس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا اسرائیل کو, اور الائز نے بھی سپورٹ کیا تھا اسرائیل کو. تو جو مڈل ایسٹرن کنٹریز تھی انہوں نے پھر ایز اے ریٹیلیٹری میجر انہوں نے کہا کہ ہم آئل بند کریں گے یو ایس اور اس کے الائز کا, جس کی وجہ سے ایک آئل کرائسس کریٹ ہوا, اور کافی زیادہ ایک انفلیشن کی سچویشن پیدا ہوئی امریکہ کے اندر, اور اکانومی کافی ہٹ ہوئی. لیکن جیسے ہی 1980s آتا ہے وہاں پہ ایک تو یو ایس ایس آر کے اندر میخائیل گورباچوف بن گئے وہاں کے جو چیئرمین تھے کمیونسٹ پارٹی کے, لیکن ساتھ ہی رونلڈ ریگن پریزیڈنٹ بنے یو ایس کے. اور رونلڈ ریگن کی جو پریزیڈنسی تھی 1980s میں, وہ یو ایس کی اکانومی کے لیے اس کا بہت زیادہ بینیفٹ تھا. انہوں نے ایک ریگنامکس ان کے ایک خاص جو ان کی پالیسی تھی اس کو نام دیا جاتا ہے, انہوں نے ٹیکسز بہت کم کیے, اور انڈسٹری کو انسینٹیوز وغیرہ بہت زیادہ دیے. ظاہر ٹیکس کم ہوتے ہیں تو پھر انویسٹمنٹ بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ سے اکنامک بوم آیا یو ایس کے اندر 1980s کے اندر, اور اکانومی بہت زیادہ گرو کی. جب اکانومی گرو کی تو ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن نے آرمز کے اوپر بہت زیادہ پیسہ اسپینڈ کرنا شروع کر دیا, اور بہت ہی زیادہ ڈیفینس کے اوپر بجٹس بہت بڑھا دیے, جس کے اگینسٹ جو سوویت رشیا تھا ان کی اکانومی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی. آپ کمپیریزن کے لیے دیکھ سکتے ہیں سوویت رشیا اور چائنا کو. اگر آپ دیکھیں تو ایٹ دا پیک آف اٹس اکانومی, سوویت رشیاز اکانومی واز 45% آف یو ایس اکانومی. یعنی ایک جب دونوں پاورز آپس میں ہیڈ ٹو ہیڈ تھیں کولڈ وار کے درمیان میں, تو کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ یو ایس ایس آر کی اکانومی 45% آف یو ایس اکانومی سے بڑی ہو. یعنی یو ایس کی اکانومی ڈبل تھی یو ایس ایس آر کی اکانومی. لیکن چائنا کو اگر آپ کمپیئر کریں تو چائنا اور یو ایس کی اکانومی تقریباً برابر ہو چکی ہیں اس وقت. دونوں کی یعنی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ ہیڈ ٹو ہیڈ ہے. سو یہ جو سچویشن یو ایس ایس آر کے لیے کریٹ ہوئی, تو یہاں پہ پھر اس کے لیے پاسبل نہیں رہا اس طریقے سے آرمز ریس کو میچ کرنا,
اور ایک اسٹریٹجک ڈیفنس انیشیٹو بھی تھا پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن کا، جس میں انہوں نے اینٹی بیلسٹک میزائلز کی شیلڈ بنانے کا بھی کہا، ایک پروٹیکٹیو لیئر سی ہونی چاہیے، جس طرح سے اب اسرائیل کی ہے آئرن ڈوم، تو وہ اسٹار وارز کا نام دیا جاتا تھا. اتنا اسپینڈنگ کی گئی کہ اس کو میچ کرنا پھر سوویت رشیا کے لیے پاسبل نہیں رہا. سو ون آف دی ریزنس کہ کولڈ وار جو ہے وہ کس طریقے سے ختم ہوئی. ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنلی یو ایس ایس آر کے ایشوز تھے، اس میں ایک تو گلاس نوسٹ تھا میخائیل گورباچوف کا، جس میں انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن بڑھانی چاہیے ہمیں، اور ساتھ ہی گورنمنٹ کے اوپر تنقید کی انہوں نے اجازت دی، میڈیا کو انہوں نے فری کیا، اور فریڈم آف اسپیچ کی انہوں نے بات کی کہ ہمیں ان جو آئیڈیلز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پیرسٹروئکا ایک ان کی پالیسی تھی کہ اکنامک ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے. اکنامک ریسٹرکچرنگ کا مطلب یہ تھا کہ فری مارکیٹ کے جو پرنسپلز ہیں ان کو اڈاپٹ کچھ حد تک کیا جائے، کیونکہ اکانومی وہ میچ نہیں کر پا رہے تھے یو ایس کی، اور یو ایس ایک بہت ہی بڑی پاور کے طور پہ بڑھتا جا رہا تھا، گیپ بہت بڑھ رہا تھا. سو دے ڈیسائیڈڈ کہ اب انہیں ضرورت ہے کہ اکنامک ریفارمز اس طریقے سے کی جائیں تاکہ کچھ آزادی دی جائے لوگوں کو انویسٹمنٹس کی، اور کمیونسٹ جو سسٹم ہے اس کو تھوڑا لوز کیا جائے. اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ چائنا نے بھی 1979 میں مارکیٹ ریفارمز انٹروڈیوس کروائی تھی. ڈینگ شاپنگ وہاں کے چیئرمین بنے تھے، تو انہوں نے کافی زیادہ مارکیٹ اکانومی کی طرف شفٹ کیا. تو سوویت رشیا کو بھی لگا کہ اب ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے سینٹرلائزڈ اکانومی کو رن کرنا. سو اب یہ جو دو پالیسیز تھی گلاس نوسٹ اور پیرسٹروئکا، اس کی وجہ سے پھر ایک جو کنٹرول تھا سوسائٹی کے اوپر وہ کمزور ہو گیا، اور جو کمیونسٹ پارٹی تھی اس کا ہولڈ خاص طور پہ جو ریاستیں تھیں جو سینٹرل ایشین ریپبلکس تھیں، ساتھ ہی پولینڈ وغیرہ جو ہنگری، ان کے اوپر بھی سوویت رشیا کا کنٹرول کمزور ہوا، جس کی وجہ سے ریولوشن سٹارٹ ہوئی 1989 میں خاص طور پہ. اور ان ریولوشنز کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ ون بائی ون اسٹیٹس میں وہ سوویت رشیا کے کنٹرول سے نکلتی جائیں. اس حد تک کہ برلن کے اندر جو وال ایریکٹ کی گئی تھی 1961 کے اندر، 1989 میں برلن وال کو بھی گرا دیا گیا، اور ایسٹ برلن اور ویسٹ برلن کے درمیان میں لوگوں نے فریلی موو کرنا شروع کر دیا، جس کی ایک یعنی یہ بھی ایک ریزن تھی، ایک ناکامی بھی تھی اور ایک کمزوری بھی ظاہر ہوئی یو ایس ایس آر کی. یہ جب چیزیں ہوئیں تو ایک ایسا چین ریئیکشن سٹارٹ ہوا کہ 1991 کے اندر ایک یکدم سے سوویت یونین جو ہے وہ کلیپس کر گیا. اس میں اکنامک پرابلمس بھی تھی، اس میں پولیٹیکل پرابلمس بھی تھی، انٹرنل رفٹس بھی تھیں، میخائیل گورباچوف کی ایک لینینسی بھی اس کے اندر شامل تھی، پولیٹیکل آپس میں ان کا ٹکراؤ بھی تھا، جو یعنی پولیٹیکلی کمیونسٹ پارٹی کے اندر کا بھی ایک چل رہی تھی اسٹرائف. تو یہ جب چیزیں ہوئیں تو پھر سوویت رشیا امپلوڈ کر گیا، یعنی اندر ہی اندر سے وہ اپنا ایک اس کا جو ببل تھا وہ پھٹ گیا، اور کولڈ وار کا یہاں پہ 1991 کے اندر اختتام ہوا. جب یہ اختتام ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یو ایس ایک سنگل لارج پاور کے طور پہ دنیا میں سامنے آتا ہے، اور یونیپولیرٹی کی ایک سچویشن قائم ہو جاتی ہے، اور کوئی چیلنجر دنیا میں پھر اس وقت یو ایس کے لیے نہیں تھا. 1991 سے لے کے تقریباً 2016 تک مکمل طور پہ یونیپولیرٹی کی ایک سچویشن تھی. اس کے بعد پھر چائنا کا رائز اور چائنا کا انفلوئنس اسرٹ ہونا شروع ہوا ڈفرینٹ ایریاز میں. BRI جب چائنا نے سٹارٹ کیا، اور شی جن پنگ کی جب گورنمنٹ آئی چائنا میں، تو پھر اس کے بعد یہ ریئلائز ہوا یو ایس کو پیوٹ ٹو ایشیا 2011 میں. پھر انہوں نے کیا کہ اب ہماری جو توجہ ہے وہ انڈو پیسفک، ایشیا پیسفک کی طرف ہونی چاہیے. تو بہرحال کولڈ وار کا یہاں پہ اختتام ہوا 1991 کے اندر، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یو ایس ایک میجر پاور کے طور پہ سامنے آیا. اب ہم ہسٹری میں تھوڑا سا آگے جمپ کر گئے کیونکہ ہم نے کولڈ وار کو کمپلیٹ کرنا تھا. اس سے پہلے جب ہم جو ٹاپک تھا ہمارا وہ ہم پڑھ جو رہے ہیں وہ 1950s کے ساتھ ساتھ ہے. تو کولڈ وار کے کچھ انسیڈنٹس تھے میجر، وہ ہم تھوڑا دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے جو ہماری ٹائم لائن ہے اس کے ساتھ. ایک U2 انسیڈنٹ تھا کولڈ وار کا، یہ انسیڈنٹ 1961 کے اندر یہ ہوا تھا، 1960-61 کے اندر. اور اس کے اندر اس کی اہمیت اس لیے ہمارے لیے زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر پاکستان بھی انوالو تھا، اور خاص طور پہ یہ بھی تھا کہ کافی زیادہ امبیرسمنٹ بھی ہوئی تھی یو ایس کو اس انسیڈنٹ کی وجہ سے. اور اکثر اس U2 انسیڈنٹ کے اوپر نوٹ آتا ہے کوشچن میں 10 نمبر کا، اس کو بھی آپ نے ڈیٹیل میں دیکھ لینا ہے. میں آپ کو اس کا ایک اوور ویو بتا دیتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ کولڈ وار کے دنوں میں ایک بہت ایسپیوناج کا زمانہ تھا. یہ اسپائز ایک دوسرے کے ملکوں میں بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے،
اور CIA بہت زیادہ آپریشنز کرتی تھی، بہت زیادہ کوشش کرتی تھی کہ وہ اسپائی کرے، ڈفرینٹ اس کے یعنی مشنز ہوتے تھے سوویت رشیا کے اندر، کیوبا کے اندر، اور اس کے اگینسٹ پھر سوویت رشیا کے اسپائز بھی US کے اندر کام کر رہے ہوتے تھے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ انٹیلیجنس گیدر کی جا سکے اپنے انیمی کے متعلق، تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ وٹ دے آر اپ ٹو ڈیورنگ کولڈ وار. سو اس کے اندر ہی پھر ایک پلان یہ بنا، آئزن ہاور ایڈمنسٹریشن تھی، ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور پریزیڈنٹ تھے. سو پلان یہ بنا کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا بیر کے مقام پہ پشاور میں کچھ بیسز مانگی گئی پاکستان کی گورنمنٹ سے، اور یہ بیسز پھر پرووائڈ کر دی گئی US کو. اور پہلا جو اس میں مشن تھا وہ یہ تھا کہ یہاں سے U-2 پلین US کے اڑیں گے، اور ان پلینز کی، ان وار پلینز کی خاصیت یہ تھی کہ یہ بہت دیر تک فضا میں اڑ سکتے تھے. فیول کے حوالے سے ان کی کیپیسٹی بہت زیادہ تھی، اور ساتھ ہی یہ بہت ہی ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر فلائی کرتے تھے، اور وہاں سے یہ تصویریں بنا سکتے تھے، ان کے پاس کیپیسٹی تھی. سو یہ پرپز یہ تھا کہ یہ جو U-2 پلینز ہیں یہ سوویت ریڈارز کے رینج سے باہر بہت ہی ہائی الٹیٹیوڈ پہ فلائی کریں گے اور انٹیلیجنس گیدر کریں گے. سو 1960 کے اندر ایک US کا پلین U-2 پلین اڑا وہاں سے، اور اس کے پائلٹ کا نام تھا فرانسس گیری پاورز، اور بڑا بیر پشاور سے یہ فلائی کیا اس نے، اور سوویت یونین کی جو ٹیریٹری تھی اس کے اندر یہ داخل ہوا، تاکہ وہاں سے ریکانیسانس کے مشن کے اوپر اور تصویریں وغیرہ وہاں سے لیے جا سکیں. اور ڈفرینٹ جو ملٹری اور انڈسٹریل سائٹس تھیں، اور جو وہاں پہ انسٹالیشنز وغیرہ ہو رہی ہیں، اس کا ظاہر ہے اس کو حاصل کرنا اس کا مقصد تھا. بٹ ہوا یہ کہ جب یہ سوویت ٹیریٹری کے اندر داخل ہوا، تھوڑا ڈیپ آگے گیا، تو سوویت ڈیفنس جو سسٹمز تھے انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا، اور انہوں نے اس کو کیا، وہاں کے اس کے جو اپنے جیٹس تھے انہوں نے اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے بعد اس کو مار گرایا، اور یہ پھر گرا بھی سوویت ٹیریٹری کے اندر ہی. سو انہوں نے جو فرانسس گیری پاورز سے اس کو اریسٹ کر لیا، اور یہ نہیں بتایا کہ ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا ہے، بس یہ بتایا کہ یہ ایک جو US کا پلین ہے وہ ٹیریٹری، یہ مطلب اتنی ڈیٹیلز اس کے بارے میں نہیں دی گئی. US کو جب پتہ چلا تو انہوں نے they scrambled to mitigate the consequences of the situation. سو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو U-2 پلین تھا یہ اصل میں ایک ویدر پلین تھا، جو کہ ایک مشن پہ تھا، ریسرچ کے مشن پہ، اور کیونکہ US کو یہ نہیں پتا تھا کہ پائلٹ جو ہے وہ زندہ پکڑا گیا ہے. ظاہر ہے جب پائلٹ زندہ پکڑا گیا تو اس نے ساری چیزیں بتا ہی دینی ہے انڈر پریشر. سو US نے کوشش کی، بیکاز دے تھاٹ کہ پائلٹ ہیز ڈائڈ، سو دے تھاٹ کہ وہ کچھ بھی ڈرامہ رچا کے تو اس چیز کو تھوڑا ڈیفیوز کر سکتے ہیں سچویشن کو. سو انہوں نے کہا کہ جی یہ ویدر پلین تھا، اور یہ اس کا کورس خراب ہو گیا تھا، غلط ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سوویت ٹیریٹری کے اندر داخل ہو گیا تھا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ ڈرامہ بھی کیا کہ ناسا کے ایک U-2 پلین کو ناسا کی پینٹنگ کر کے اس کے لوگو وغیرہ لگا کے میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا کہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کا ایک پلین تھا، ناسا کا یہ مشن تھا، اور ناسا کا ہی یہ پلین تھا، یہ اس کا US کی ملٹری کے ساتھ تعلق نہیں تھا. سو ایک پلین کو پراپر طریقے سے پینٹ وغیرہ کر کے لوگو وغیرہ لگا کے میڈیا پہ بھی دکھایا گیا کہ یہ وہ پلین تھا. اب US کے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے نکیتا خروشچوف، انہوں نے کوئی چیز اس کے بارے میں ڈسکلوز نہیں کی، وہ خاموشی سے بیٹھے رہے، دیکھتے رہے سارے ڈرامے کو، تاکہ وہ ایک جب یہ سارا انفولڈ ہو چکا ہوگا تب وہ کچھ کریں گے. سو جب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جو نکیتا خروشچوف تھے انہوں نے پھر بتایا کہ جی یہ جو پلین تھا یہ اسپائی پلین تھا، اور جو پائلٹ ہیں وہ ہماری تحویل میں. اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پھر یہ ایک امبیرسمنٹ ہوئی US کو کہ آپ نے اتنے زیادہ ڈرامے کیے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ USSR نے پائلٹ پکڑا ہوا ہے، اور وہ پلین کا بھی انہوں نے سارا ڈیٹا بھی ان کے پاس ہے. سو وہ ایک طرح سے ثبوت ان کے پاس ہے کہ یہ اسپائی پلین تھا، اور ایک طرف جو US ہے وہ پورے میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چلا رہا ہے. تو بہت زیادہ ایک امبیرسمنٹ کی سچویشن US کے لیے پیدا ہوئی، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ آئزن ہاور کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن اس لیے تھی کیونکہ ان کو ایک طرح سے یا تو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا تھا کہ یہ آرڈر کی جو یعنی آرڈر انہوں نے ہی دیا تھا کہ یہ اسپائی مشن سٹارٹ کیا جائے، اور ایک انتہائی فیلڈ قسم کا یہ مشن ان کے آرڈر پہ تھا، یا دوسری طرف وہ ڈینائی کر سکتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مشن چل رہا ہے. دونوں صورتوں میں پریزیڈنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ ایک امبیرسمنٹ تھی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایکسیپٹ کرتے تھے کہ میں نے یہ مشن آرڈر کیا تھا تو وہ ایک فیلئر کے طور پہ بات سامنے آتی تھی. لیکن اگر وہ ڈینائی کرتے تھے کہ میں نے یہ آرڈر نہیں دیا تو پھر یہ چیز سامنے آتی تھی کہ پریزیڈنٹ کا اپنی بیوروکریسی کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں بہت ہی ایک مشکل سچویشن پیدا ہو گئی تھی پریزیڈنٹ کے لیے. سو ایٹ دا اینڈ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جی میں آئی واز اویئر آف دا مشن, اور یہ ایک اسپیچ میں انہوں نے امریکن پبلک کو بتایا کہ آئی ہیڈ ایکچولی گیون دا آرڈرز. تو ایک اس پہ بھی ایک بات ہوئی کہ آپ نے ایک جرم کیا اور اس کو جب آپ نے اقرار جرم کر لیا تو پھر تو ایک سٹیمپ لگ گئی. بہرحال یہ جو انسیڈنٹ تھا اس میں کافی زیادہ ایمبیرسمنٹ کی سچویشن پیدا ہوئی یو ایس کے لیے, اور اس میں ایک پیرس میں سمٹ ہونی تھی وہ بھی فیل ہو گئی کیونکہ اس ٹائم پہ ایک سرکس میڈیا سرکس سٹارٹ ہو گیا, اور نکیتا خروشچوف نے بڑے طریقے سے ایک یو ایس کے جب پریزیڈنٹ تھے اس کو اتنا زیادہ امبیرس کیا تو یہ کانفرنس بھی فیل ہو گئی. جو پائلٹ تھے فرانسس گیری پاورز وہ یو ایس ایس آر کی تحویل میں ہی رہے کچھ عرصہ, اور اس کے بعد پھر انہوں نے 1962 کے اندر کچھ اسپائز تھے جو یو ایس نے پکڑے ہوئے تھے, تو وہ پھر ایک ایکسچینج آف اسپائز ہوا, ایکسچینج آف گیری پاورز ود دو اسپائز, تو پھر یہ اس طریقے سے انسیڈنٹ تقریباً ختم ہوا. اب ایک دو جو ڈاکٹرینز ہیں اس دور کی 1950s کے حوالے سے, وہ آئزن ہاور ڈاکٹرین ایک ہے اور ایک ٹرومن ڈاکٹرین ہے. ٹرومن ڈاکٹرین 1947 میں آئی تھی, اس کے بارے میں ہم تقریباً سارے ہی پڑھ چکے ہیں, اور اس میں وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے کی. مارشل پلان ہو گیا, اس کے بعد کنٹینمنٹ کی پالیسی ہو گئی, نیٹو کے حوالے سے چیزیں ہو گئی, اور اس کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی ایسٹرن یورپ یا ویسٹرن یورپ کسی بھی ملک کو اگر یو ایس کی ایڈ چاہیے ہوگی تو یو ایس اس کو ایڈ پرووائڈ کرے گا. اور یہ ایک شفٹ تھی پالیسی کے حوالے سے. جب آپ دیکھتے ہیں ٹرومن ڈاکٹرین ایک یو ایس کی فارن پالیسی میں میجر شفٹ تھا. اس سے پہلے یو ایس آئسولیشنزم کی پالیسی رکھتا تھا ورلڈ وار 2 سے پہلے, اور ورلڈ وار 1 سے پہلے تو بالکل ہی یو ایس نے انٹروین کبھی نہیں کیا تھا. لیکن ٹرومن ڈاکٹرین ایک شفٹ تھی پالیسی کے اندر کہ یو ایس انٹروین کرے گا اگر کسی بھی ملک کو ضرورت ہے ایڈ کی, یا کسی ملک کو تھریٹ ہے کمیونسٹ رجیم سے, تو یو ایس اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی ملٹری سپورٹ بھی دے گا اور اس کو اکنامک سپورٹ بھی دے گا. سو ایک کمٹمنٹ تھی یو ایس کی کہ ایک کسی بھی حوالے سے ہم دنیا کے اندر اپنے جو ہے وہ انفلوئنس کو استعمال کریں گے اور کمیونزم کو روکنے کی کوشش کریں گے. دوسری ڈاکٹرین تھی 1957 کے اندر پریزیڈنٹ آئزن ہاور کی, اور یہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے تھی. تقریباً سیم ہی تھا, جو کرکس ہے ان کا وہ زیادہ ڈفرینس نہیں تھا اس میں, لیکن دونوں کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایریا ڈفرینٹ تھا. کہ ٹرومین نے زیادہ فوکس یورپ کے اندر کیا تھا اور آئزن ہاور نے پھر اس کو ایکسپینڈ کیا مڈل ایسٹ تک, اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی ایسا ملک جو اس کو ضرورت ہو ہماری ایڈ کی, اور اگر اس کو لگتا ہو کہ وہ کسی بھی حوالے سے تھریٹنڈ ہے فرام اے کمیونسٹ اسٹیٹ, یا ویسے بھی کوئی ایسی آؤٹ سائڈ فورس سے وہ تھریٹ ان کو ہے, تو یو ایس ان کی سپورٹ کرے گا. اور یہ میجر اس کا ایک جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا وہ سویز کرائسس تھا 1956 کے اندر. جمال عبد الناصر پریزیڈنٹ تھے ایجپٹ کے, اور انہوں نے سویز کنال کو نیشنلائز کر دیا تھا, اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا. اس سے پہلے جو سویز کنال تھی وہ برٹن کی ایک کارپوریشن تھی, اس کے انڈر کام کرتی تھی. سو 1956 میں جمال عبد الناصر نے جب اس کو اپنے کنٹرول میں لیا, نیشنلائز کیا, تو برٹن, فرانس اور اسرائیل نے اٹیک کر دیا ایجپٹ کے اوپر. 1956 عرب اسرائیل وار بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس وار کے اندر یو ایس نے ساتھ نہیں دیا برٹن کا, اور یو ایس نے کافی زیادہ اس پہ یعنی سپورٹ کیا برٹن کو, اور کہا کہ ہم اس کا پارٹ نہیں بنیں گے. اور اس کو پھر برٹن اور فرانس کو اور اسرائیل کو کافی اس میں یعنی فیلئر کا سامنا کرنا پڑا. اور یو ایس نے پھر ایک ایگریمنٹ کے ذریعے سویز کنال کو پھر اوپن کروایا کہ اس کو انٹرنیشنل جو شپس ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے اس کو اوپن رکھا جائے گا. اور ایک ایگریمنٹ میں یعنی یو ایس کی ایک بہت زیادہ پار وہاں پہ سامنے آئی, اور یو کے کو ایک بالکل ایگزٹ کرنا پڑا مڈل ایسٹ کے ایشوز سے. اور وہاں پہ پھر یو ایس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ ہمارا ہی اسفیئر آف انفلوئنس یہ بھی رہے گا. تو آپ ایک ایکسپینشن آف گلوبل انفلوئنس کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس نے ریپلیس کر دیا آہستہ آہستہ یو کے کو. اس سے پہلے یو کے ایک میجر پار تھا. سو اس ڈاکٹرین کا پھر مڈل ایسٹ کے حوالے سے کافی زیادہ ایک تھا کہ اگر آپ کو کمیونسٹ اسٹیٹ سے کوئی خطرہ ہے
یا آپ کو آؤٹ سائڈر اگریشن کا خطرہ ہے، یا آپ کے ملک کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر اگر ڈیموکریسی آپ لے کے آنا چاہتے ہیں اور آپ کو کسی اتھارٹیرین لیڈر سے خطرہ ہے. بیسیکلی ظاہر ہے وہ جو بھی اتھارٹیرین ہوگا اگر وہ یو ایس کے خلاف ہوگا تب بھی اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، جو ہسٹری میں بتاتی ہے. بہرحال یہ دو میجر ڈاکٹرینز تھیں جس کی وجہ سے یو ایس فارن پالیسی کے حوالے سے ہمیں ایک بہت بڑی شفٹ نظر آتی ہے، اور یو ایس ایز اے گلوبل پاور ہمیں بڑا کلیئرلی اس کی جو مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے. اب یہ جو ٹاپکس تھے وہ ہم نے پڑھے فارن پالیسی، یو ایس فارن پالیسی کے حوالے سے، کولڈ وار خاص طور پہ، اور یہ جو ڈاکٹرینز تھیں یعنی ایک گلوبل لیڈر کے طور پہ. اور اب ہم آتے ہیں سول رائٹس، کیونکہ ہم ٹائم لائن کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں ہسٹری کو، اور جو سول رائٹس موومنٹ تھی وہ 1950s کے اندر ہی تھی اور 1960s کے اندر تھی. سو ہم اب سول رائٹس موومنٹ پہ آتے ہیں تاکہ ہمارا ایک جو سیکوینس آف ایونٹس ہے وہ جاری رکھ سکے. سول رائٹس موومنٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ ایسی آرگنائزیشنز تھیں جو ہم نے پروگریسو ایرا کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو ایک دو بتائی تھیں. NAACP اس وقت کام کر رہی تھی، لیکن کچھ بہت زیادہ اس میں کامیابی نہیں مل رہی تھی افریقن امریکنز کو. اور جب ہم نے پڑھا تھا، اس کو آپ تھوڑا سا ریلیٹ کریں گے، جب سول وار ہوئی تھی جب یو ایس کے اندر 1865 کے اندر، تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جو سلیوری تو ختم ہو گئی تھی لیکن جو افریقن امریکنز تھے ان کو پراپر رائٹس نہیں مل سکے تھے. اس میں جم کرو لاز کا بہت زیادہ اثر تھا، اور پھر شیئر کراپنگ کا ایک کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا کہ مرج کیا، جس کی وجہ سے وہاں کے جو لوگ تھے ان کو پراپرلی رائٹس نہیں مل سکے. اور پھر ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی کہ ایکول بٹ سیپریٹ، یا سیپریٹ بٹ ایکول، کہ انسٹیٹیوشنز سیپریٹ ہوں گے لیکن ایکول ہوں گے. ایجوکیشن خاص طور پہ کہ بلیکس کے اور وائٹس کے سکولز، گورنمنٹ نے یہ کہا کہ یہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، ایک ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مکس کریں. اور اس پہ جو سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن 1895 میں غالباً آیا تھا، اس نے اس چیز کو اپ ہولڈ کیا تھا کہ یہ پرنسپل ویلڈ ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے. لیکن 1954 کے اندر ایک کیس آیا یو ایس سپریم کورٹ کے اندر، جو کہ جس کو براؤن ورسز بورڈ آف ایجوکیشن کہا جاتا ہے، جس میں بورڈ آف ایجوکیشن کا موقف یہ تھا کہ یہ جو سیپریٹ بٹ ایکول کی پالیسی ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ بھی اس کو کہہ چکی ہے پہلے کہ سیگریگیٹڈ سکولز جو ہیں وہ بلیکس اور وائٹس کے یہ لیگل ہیں، یہ یعنی یہ اس میں کوئی ایسی ڈسکریمنیشن نہیں آتی. اور خاص طور پہ 14th امینڈمنٹس کا ایک جو حوالہ تھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو وائلیٹ نہیں کرتی. لیکن براؤن، اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کا پورا نام کیا تھا جس نے بھی یہ کیس کیا تھا، ان کا یہ موقف تھا کہ یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے اور یہ 14th امینڈمنٹ کے اسپرٹ کے خلاف ہے، یہ ایکول پروٹیکشن کے خلاف ہے. سو سپریم کورٹ نے واقعی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور سپریم کورٹ نے یہ قرار دے دیا کہ یہ سیپریٹ بٹ ایکول کا جو پرنسپل ہے یہ غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ کیس جس کے انڈر یہ اسٹیبلش ہوا تھا وہ اس کا نام تھا پلیسی ورسز فرگوسن. 1895 اس کی ڈیٹ شاید مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. سو یہ جب ایک یہ ایسی وکٹری تھی جس کی وجہ سے تھوڑا ایک مومنٹم بلڈ ہوا اس سول رائٹس موومنٹ کا. اور یہ اگین ہم نے پیچھے ایک جو پروگریسو ایرا کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک خاص ماحول ڈیولپ ہو چکا تھا، تو 1950s کے اندر بھی ایک خاص ماحول ڈیولپ ہو چکا تھا. یعنی پروگریسو جو تھاٹس تھے، جو پروگریسو آئیڈیاز تھے، جو رائٹس کے حوالے سے موومنٹس تھی، وہ کافی ایکٹیو ہو چکی تھی 1950s کے اندر بھی. اس میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اگر آپ نے جینڈر اسٹڈیز آپ گئے تو آپ سیکنڈ ویو آف فیمنزم بھی اس کے اندر سٹارٹ ہوئی تھی 1960s کے اندر، خاص طور پہ بہت زور پکڑ گئی تھی. 1950s کے اندر بہرحال سٹارٹ وہ ضرور ہو گئی تھی. ورلڈ وار 2 کے بعد ایک اکنامک بوم بھی آیا تھا اور ایک پازیٹیو سچویشن بھی تھی، تو اس وقت یہ ایک یعنی ایک سچویشن اس طریقے سے کریٹ ہو گئی تھی. اب اس کو جو بہت زیادہ پھر یعنی ایک براؤن ورسز بورڈ آف ایجوکیشن کے بعد ہی منٹگمری بس بائیکاٹ ہوا، جس نے پھر ایک پراپرلی سٹارٹ کیا سول رائٹس موومنٹ کو. سول رائٹس موومنٹ کو جب ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو اس میں عورتوں کے حقوق کی موومنٹ بھی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو کمیونٹیز ہیں ان کی بھی آ جاتی ہے. لیکن جو ایک خاص اسپیسیفک پرپز ہے یا ایک جو اسپیسیفک ہمارا اس کے اوپر فوکس ہے وہ افریقن امریکنز کے حوالے سے ہی رہے گا. جو بلیکس کے حوالے سے جو موومنٹ تھی تو اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. منٹگمری بس بائیکاٹ کیوں سٹارٹ ہوا؟ 1955 کے اندر
روزا پارکس ایک بلیک افریقن امریکن خاتون تھیں جو بس کے اندر جا کے بیٹھی، اور یہ اس وقت کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں جب کالوں اور گوروں کے درمیان میں بہت زیادہ تفریق سمجھی جاتی تھی. جو ریسٹورینٹس کالوں کے تھے وہاں پہ گورے نہیں جاتے تھے، اور جو گوروں کے ریسٹورینٹس تھے وہاں پہ کالوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی. کافی شاپس کے اندر جہاں پہ کالے جاتے تھے وہی والی سچویشن تھی. اس حد تک تھی کہ باتھ روم بھی الگ تھے، انسٹیٹیوشنز بھی الگ تھے، ہر چیز کو الگ کیا ہوا تھا، اور بسز کے اندر سیٹس بھی الگ الگ تھیں. جن سیٹس کے اوپر مختص ہوتی تھیں کالوں کی اور وہ پیچھے ہوتی تھیں ان کو اسی پہ جا کے بیٹھنا ہوتا تھا. اس سیکشن سے علاوہ وہ آگے آ کے نہیں بیٹھ سکتے تھے، آگے کی سیٹ صرف گوروں کے لیے مختص ہوتی تھی. تو جو یہ روزا پارکس تھیں یہ بس میں سوار ہوئی اور بس کے اندر جا کے یہ ایک اس سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی جو کہ صرف اور صرف گوروں کے لیے مختص تھی. اب وہاں پہ جب یہ بیٹھی تو اب یہ ایک بڑی ایک طرح سے سمجھا جاتا تھا، ایک انسلٹ سمجھی جاتی تھی کہ یہ ظاہر ہے ایک ریشل، جس طرح سے ہمارے پاس بھی پاکستان کے اندر بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، کچھ ایسی کمیونٹیز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ چیزیں استعمال کر سکیں. تو وہاں پہ تو بہت زیادہ ایک شدت کے ساتھ یہ چیزیں تھیں. تو وہاں پہ جو وائٹس تھے انہوں نے اس چیز کے اوپر اعتراض اٹھایا، ایون دو کہ بس کے اندر کہتے ہیں کہ سیٹس شاید اور بھی خالی بھی تھیں، لیکن پھر بھی یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کی گئی سوسائٹی سے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے اٹھیں. انہوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا. سو کافی اس پہ پھر ایک جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہوا تو اس پہ پھر ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کو بھی اس چیز کا خبر ہوئی، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا وہ اس طرح کی ایک سچویشن ہوئی ہے. تو ایک جو افریقن امریکن کمیونٹی تھی انہوں نے بسز کا بائیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم بسز پہ سوار ہی نہیں ہوں گے، ہم پیدل سفر کریں گے یا اپنی ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے. اور پیدل سفر بھی پھر انہوں نے گروپس کی صورت میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آفس اسکول جہاں جہاں میں جانا ہوگا ہم پیدل جایا کریں گے. تو وہ ایک اجتماع کی صورت یا ایک ریلی کی صورت بن جاتی تھی. تو ایک پبلک انریسٹ کی سچویشن بن گئی. 1955 اور 56 دونوں سالوں کے اندر یہ چیز چلتی رہی، اور جو افریقن امریکنز تھے وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ جب تک یہ سیگریگیشن ختم نہیں ہوتی تب تک ہم بسز کو استعمال ہی نہیں کریں گے. آخر میں پھر کیا ہوا کہ سپریم کورٹ نے پھر یہ رول کیا، یہ فیصلہ دیا کہ سیگریگیٹڈ بسز جو ہیں وہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں، اور ڈی سیگریگیشن کر دی گئی. جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹیشن تھی، پبلک ٹرانسپورٹیشن مطلب جو گورنمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں ریگولیٹڈ تھیں، ان تمام بسز کو پھر ڈی سیگریگیٹ کر دیا گیا اور اس چیز کو ختم کر دیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہوئی جس کی وجہ سے ایک اور مومنٹم بلڈ ہوا، اور خاص طور پہ بس بائیک آؤٹ کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ریلی کی صورت بن جاتی تھی، ایک اجتماع کی صورت بن جاتی تھی، تو پبلک موبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اویئرنیس اس وقت میڈیا بھی تھا، ٹیلی ویژن بھی آ چکا تھا. تو ایک بہت ہی زیادہ اس کی وجہ سے ایک مومنٹم کریٹ ہوا، اور ساتھ ہی ایک جو ویمن رائٹس کی تحریک بھی چل رہی تھی، اوور آل بھی ایک جو سچویشن تھی وہ ایک کافی پازیٹیو چل رہی تھی. تو ایک بہت زیادہ اس کی وجہ سے فائدہ ہوا اس تحریک کو. سو اس کو پھر انہوں نے کنٹینیو کیا افریقن امریکنز نے، خاص طور پہ ڈاکٹر کنگ جو تھے اس میں بہت کلیدی کردار انہوں نے ادا کیا، لیکن اور بھی اس میں لیڈرز شامل تھے. علیجہ محمد کی ایک آرگنائزیشن تھی، اس میں بہت زیادہ اس نے اپنا یعنی کردار ادا کیا تھا. اور میلکم ایکس اس کے اندر بہت زیادہ ایک بڑے یعنی اسپیکر بہت کمال کے تھے. ان کا ایک جو اسپیچز تھیں ان کی وہ بہت زیادہ انسپائر کرتی تھی لوگوں کو. تو کافی ایک مومنٹم بلڈ اپ ہو گیا. اس کے تحت انہوں نے ڈفرینٹ سٹنز ارینج کروائے، ڈفرینٹ دھرنے ارینج کروائے، اور خاص طور پہ جو ڈاکٹر کنگ کی فلسفی تھی انہوں نے مہاتما گاندھی کو وہ یعنی اپنا ایک آئیڈیل سمجھتے تھے، اور اہنسا کی جو ان کی فلسفی تھی یعنی نان وائلنس، اس کے اوپر وہ بلیو کرتے تھے. اور افریقن امریکنز نے پھر اس طرح کے سٹنز ارینج کرنے شروع کیے کہ وہ جا کے ان جگہوں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے جہاں پہ ان کو الاؤ نہیں ہوتا تھا. یعنی ریسٹورینٹس کے اندر جو آل وائٹ ریسٹورینٹس تھے وہاں پہ جا کے وہ بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں پہ مار بھی کھاتے تھے، لیکن کچھ آگے سے یعنی ریئیکٹ نہیں کرتے تھے. پولیس آ جاتی تھی، پولیس ان کو پینٹی لگاتی تھی، وہ مار کھاتے رہتے تھے، لیکن وہ اس چیز کو چھوڑتے نہیں تھے. سو یہ اس طریقے سے انہوں نے سٹنز اور ڈفرینٹ یعنی میٹنگز، کارنر میٹنگز وغیرہ، اور جو پبلک فیسلٹیز تھیں ان کو یوز کرنا شروع کر دیا. تو کافی زیادہ اس کی وجہ سے ایک مومنٹم بلڈ ہوا، اور ایک یعنی تحریک جو ہے وہ زور پکڑ دی گئی. اس کے بعد برمنگھم کیمپین اس کے اندر بہت امپورٹنٹ تھی، جس میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ نے ان کی ایک جو ان کی جماعت تھی SCLC،
اس کے انڈر انہوں نے برمنگم کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ ایکشن ہونا چاہیے لیکن نان وائلنٹ ہونا چاہیے، اور اس میں مارچز ارینج کروائے گئے، ڈفرینٹ جو پبلک ایریاز تھے، پبلک فیسلٹیز تھی، ان کے بائک آؤٹس کیے گئے، سٹ انز رکھے گئے، اور اس چیز کو بہت زیادہ میڈیا کی کوریج دلوانے کی کوشش کی گئی. اس وقت ٹیلی ویژن بہت زیادہ ان ہو چکا تھا امریکن کلچر کے اندر، تو جب یہ نان وائلنس کی تحریک ہوتی تھی کسی جگہ پہ بھی، یہ لوگ جا کے بیٹھ جاتے تھے، اب پولیس آتی تھی، وہ انتہائی بروٹلی ان کو ہینڈل کرتی تھی، اور ساتھ ہی کیمرہ چل رہا ہوتا تھا، تو پوری امریکن پبلک اس کو، ملینز آف پیپل اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ دیکھیے جی ان کے ساتھ اتنی زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. تو ایک اوور آل ظاہر ہے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہے کالے ہوں گورے ہوں، وہ ظلم کو اس طریقے سے برداشت نہیں کر سکتے. کانشیس ہوتی ہے ہر انسان کی، مورل ویلیوز ہوتی ہیں. تو جب یہ چیزیں بہت زیادہ ہوئیں تو پھر اس میں جو وائٹس تھے انہوں نے بھی آہستہ آہستہ ساتھ دینا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اس کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں، ایون دو کہ یہ کسی حد تک بھی، یعنی ایک مورل وکٹریز حاصل ہوئی افریقن امریکنز کو، جس کی وجہ سے پھر یہ بہت زیادہ بڑھ گئی. Sir, Martin Luther and Dr. Martin Luther King, is it any different personalities? Yes, these are two different personalities. جو مارٹن لوتھر ہیں وہ ریفارمیشن کے بانی ہیں، یہ جرمنی کے تھے، اور انہوں نے بائبل پبلش کی تھی، اور 91 ایڈکٹس کے نام سے انہوں نے ایک کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی جو سپلٹ تھی وہ تھی ڈاکٹر نہیں، مارٹن لوتھر کی وجہ سے. اور یہ یعنی جو پروٹیسٹنٹ فیتھ ہے اس کے یہ بانی ہے، اور 1506 کے اندر 16ویں صدی کے اندر یہ انہوں نے اپنی بک پبلش کی تھی. اور پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کا جو فرق ہے وہ تھوڑا سا اگر آپ کو بتا دوں، ویسے تو یہ آف ٹاپک ہے. کیتھولک جو ہے وہ چرچ کے اوپر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، اور جو ہمیں جو پوپ جان پال تھے جس طریقے سے، یا پوپ الیگزینڈر تھے، یہ جو ہیں وہ کیتھولک چرچ کے بیسیکلی یہ سربراہ ہوتے ہیں، جو اٹلی کے اندر وہ جو ویٹیکن سٹی کے اندر یہ بیٹھتے ہیں. جو پروٹیسٹنٹ فیتھ ہے یہ چرچ کی اتھارٹی کو اس طریقے سے نہیں مانتے، یہ انڈیویجولزم کے اوپر زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بائبل خود پڑھنی چاہیے آپ کو، اور آپ کو خود سے چیزوں کو سمجھنا چاہیے. بائبل کو انگلش کے اندر بھی ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. بائبل ایک ہر انسان کا ایک پرسنل فیتھ ہے. چرچ کی یہ جو خاص طور پہ انہوں نے چرچ کی کرپشن کو بے نقاب کیا. سو مارٹن لوتھر وہ اس ریفارمیشن ایرا کے بالکل ثاقب اسی طرح سے اس دور کے ہیں، اور جو ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ ہیں یہ سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اسی لیے ان کو جونیئر کہا جاتا ہے. جونیئر ان کے فادر کی وجہ سے کہا جاتا ہے. ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جو ہے نا، ڈاکٹر کنگ، وہ جب ہم بات کریں گے تو وہ سول رائٹس موومنٹ کو لیڈ کرنے والے ہیں. سو یہ دو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں، اور دونوں ہی پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں ہسٹری کے اندر. بہت زیادہ ان کا ایک انفلوئنس ہے، بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. سو یہ جو کیمپینز تھی پھر ان کا آہستہ آہستہ اثر ہونا شروع ہوا، اور جو خاص طور پہ اس میں بہت ایک بڑی کیمپین تھی ڈاکٹر کنگ کی، وہ مارچ آن واشنگٹن تھا. اس میں وہ بہت ہی زیادہ لوگوں نے شرکت کی، اور واشنگٹن کے اندر جا کے انہوں نے ایک اسپیچ کی جو بہت ہی مشہور اسپیچ ہے، آپ لوگوں نے شاید اس کا نام سنا، وہ آئی ہیو اے ڈریم. اور وہ بڑی زبردست قسم کی اسپیچ ہے، آپ ضرور سنیے گا یوٹیوب پہ. ان کے جو الفاظ ہیں، بڑے ایلوکوینٹ اسپیکر تھے، بڑے زبردست قسم کی بات کرتے تھے، اور بڑے بہادر بھی تھے، اور بعد میں ان کی اساسینیشن بھی ہو گئی تھی، لیکن بڑے ایک انسپریشن، بڑے زبردست پرسنالٹی کے مالک وہ ڈاکٹر کنگ تھے. تو مارچ اور واشنگٹن کے اندر انہوں نے جا کے اپنے مطالبے رکھے، اور انہوں نے بڑے طریقے سے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ میں بالکل نہیں چاہتا کہ ہم لوگ کسی حوالے سے بھی آپ کے اوپر آئیں، یا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک میرا بیٹا اور ایک وائٹ بندے کا بیٹا دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھیں، ایک ہی برابر کے ان کو حقوق ملیں، وہ امریکن شہری ہیں. سو یہ اس طریقے سے انہوں نے جسٹس اور ایکوالٹی کے اوپر لوگوں کو سمجھا کے بات کی کہ آپ لوگ، اور خاص طور پہ اس کا اثر پھر وائٹس کے اوپر بھی بہت زیادہ ہوا. ظاہر ہے تحریک تب بھی کامیاب ہوئی جب انہوں نے اس بات کو سمجھایا لوگوں کو، وائٹس کو، کہ دیکھیں آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط پالیسی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. سو مارچ آن واشنگٹن کا ایک بہت بڑا ایک اثر پڑا، اور اس کی وجہ سے پھر سول رائٹس ایکٹ بنا 1964 کے اندر. پریزیڈنٹ لنڈن بی جانسن اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اس ایکٹ کو سائن کیا، اور اس ایکٹ کی وجہ سے بہت ساری ڈسکریمنیٹری پالیسیز کو
ختم کیا گیا. ریس، کلر، ریلیجن، سیکس اور نیشنل اوریجن کے اوپر جو پالیسیز تھیں ان کو بالکل ختم کر دیا گیا. انہوں نے کہا مکمل طور پہ ایکوالٹی ہونی چاہیے. کوئی بندہ کسی بھی حوالے سے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ وائٹ ہے یا بلیک ہے یا اٹالین ہے یا کوئی جرمن ہے. جہاں سے بھی ہو, اگر وہ امریکن سٹیزن ہے تو اس کو تمام کی تمام وہ رائٹس اور پریولیجز ملنی چاہیے جو کسی بھی دوسرے شخص کو ملتی ہیں. سو سول رائٹس ایکٹ 1964 بہت ہی ایک امپورٹنٹ لیجسلیشن تھی, جس کا پھر ایک اس کے اندر ایک بڑی اور ووٹنگ رائٹس ایکٹ جو 1965 کا تھا, اس کے اندر ایک ایسی چیز, چھوٹی سی ایک چیز تھی, میں نے آپ کو شاید پیچھے بتایا ہو, کہ کوئی بھی اگر افریقن امریکن ووٹنگ کے لیے رجسٹر ہونے کے لیے جاتا تھا تو اس کے ایک وہاں پہ انٹرویو رکھا گیا ہوا تھا اس سے پہلے, اور اس انٹرویو کے اندر فیل کر دیا جاتا تھا ان کو, اور وہ بڑے الٹے سیدھے سوال پوچھے جاتے تھے کہ ان کو جو پوچھنے والے ہوتے تھے وہ ہمیشہ وائٹس ہوتے تھے. سو اس چیز کو ختم کیا گیا, اور ووٹنگ رائٹس ایکٹ اور سول رائٹس ایکٹ کے ذریعے سے پھر وہ تمام ڈسکریمنیشنری جو پالیسیز تھی ان کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا. جم کرو لاز کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا, اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی سول رائٹس موومنٹ کی. 1968 کے اندر ڈاکٹر کنگ کی اساسینیشن ہو گئی تھی, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ رائٹس ہوئے, بہت زیادہ جلاؤ گراؤ اور بہت زیادہ غصے کی ایک کیفیت تھی, جو ایک یعنی ایک اسٹرگل چل رہی تھی ریشل ایکوالٹی کے حوالے سے, لیکن ان کی پھر اساسینیشن کر دیا. اساسینیشنز جو ہیں وہ یو ایس ہسٹری کا ایک بڑا ایک پارٹ ہے یو ایس ہسٹری کا, اور بہت ساری جگہوں پہ یعنی ہم نے دیکھا کہ جب سول وار کے اینڈ پہ پریزیڈنٹ ابراہم لنکن کو اساسینیٹ کر دیا گیا, پھر جان ایف کینیڈی کو اساسینیٹ کر دیا گیا, اور اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ کس نے ان کو اساسینیٹ کیا ہے. جان ایف کینیڈی کے بھائی بابی کینیڈی کو اساسینیٹ کر دیا گیا. اور بڑی ایک انٹرسٹنگ یہاں پہ بھی ایک اسپیچ ہے بابی کینیڈی کی, جو کہ ان کے بھائی تھے, جیک کینیڈی شاید ان کا پورا نام تھا. جب ڈاکٹر کنگ کی اساسینیشن ہوئی تو جیک کینیڈی ایک خاص تقریب سے خطاب کرنے والے تھے, لیکن ان کو بتایا گیا کہ ڈاکٹر کنگ کی اساسینیشن ہو گئی ہے, تو انہوں نے وہاں پہ ایک بڑی زبردست قسم کی اسپیچ کی, اور اس پورے کراؤڈ کو انہوں نے اس اسپیچ کے ذریعے وہ کراؤڈ پورے کا پورا انہوں نے خبر دی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر کنگ جو ہے ان کی اساسینیشن ہو گئی ہے. اور ان کی اسپیچ کا اثر یہ ہوا کہ وہ پورے کا پورا کراؤڈ جو ہے مکمل طور پہ سوگ کی حالت میں تھا, اور وہ زیادہ تر اس میں سے افریقن امریکنز ہی تھے اس کراؤڈ میں, لیکن وہاں پہ کوئی دنگا فساد نہیں ہوا. اور اس کے کچھ دن بعد بھی پھر بعد ہی جیک کینیڈی کی بھی اساسینیشن ہو گئی. سو اور بھی پریزیڈنٹ تھے جن کے اوپر اساسینیشن اٹیمپٹس ہوئی. تھیوڈور روزویلٹ بھی پریزیڈنٹ تھے, اور ان کی جیب میں غالباً کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ بچ گئے تھے. وہ شاید کوئی بک تھی, اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے, یا کوئی میٹل کی کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے گولی ان کو لگی تھی, لیکن وہ تھوڑا سا ان کو زخم ہوا تھا. تو اس طرح کی جو اساسینیشنز ہیں وہ یو ایس ہسٹری کا ایک بڑا پارٹ ہیں. پریزیڈنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ اساسینیٹ ہو چکے ہوں. اچھا, اس میں یہ لیڈرز لکھے ہوئے ہیں, یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ کوشچن آپ پریپیئر کر سکیں گے. یہ بھی کوشچن آ چکا ہے, یہ نام وغیرہ اور ڈیٹس اور یہ آرگنائزیشنز یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ کوشچن بھی پیپر میں آ چکا ہوا ہے کہ سول رائٹس موومنٹ کے لیڈرز کون کون سے تھے, اور ان کے آرگنائزیشنز کون کون سی تھی, اور ان کے فنکشنز کیا کیا تھے, یا ان کی کنٹریبیوشنز کون کون سی تھیں. سو یہ میں نے یہاں پہ اس کو لکھ دیا ہے, یہ آپ نے یاد خود ہی کرنا ہے. اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز جو ہے وہ میں نے ایڈ نہیں کی, اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز میرے خیال میں نہیں ہے. اب یہ دو یہ آپ نے لیڈرز اور اس کی جو آرگنائزیشنز ہیں یہ یاد کر لینی ہے, اور تھوڑا تھوڑا میں نے اس کے بیچ میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کے کیا فنکشنز تھے, تو وہ بھی آپ یاد کر لیں گے اس میں. اس کے بعد دو جو امپورٹنٹ نوٹس آ جاتے ہیں کئی دفعہ پیپر میں. میلکم ایکس کے اوپر کئی دفعہ نوٹ آیا ہوا ہے پاسٹ پیپرز کے اندر بھی, اور ڈاکٹر کنگ کے اوپر بھی ان کی کنٹریبیوشنز کے اوپر بھی نوٹ کئی دفعہ آ جاتا ہوتا ہے. میلکم ایکس ایک بڑی انٹرسٹنگ سی فگر ہے یو ایس ہسٹری کے اندر. یہ مسلمان تھے, مسلمان ہوئے تھے. میلکم لٹل ان کا نام تھا. 1925 میں یہ پیدا ہوئے تھے,
اور ایک بڑا ایک کرزمیٹک سے لیڈر تھے یہ، یعنی ان کی اسپیچ بڑی زبردست تھی، تھوڑے ایکسٹریمسٹ ویوز تھے ان کے، اور سول رائٹس موومنٹ کے اندر یہ کافی حد تک چیزوں کو سمجھتے تھے کہ ہمیں نان وائلنس سے معاملات یعنی ٹھیک نہیں ہونے والے، اور جو ہمیں نا تھوڑا سا یعنی اسرٹ کرنا پڑے گا اور کچھ ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی جس کی وجہ سے معاملات. بعد میں خیر انہوں نے اپنے آپ کو موڈیفائی کیا تھا اور جو وائلنس کے جو ایڈوکیسی تھی وہ ختم کر لی تھی، لیکن بہرحال یہ ایکٹیو بالکل رہے تھے. پوری جو بھی سول رائٹس کی موومنٹ تھی اینڈ پہ ان کی بھی اساسینیشن ہو گئی تھی. ان کی جو سٹارٹ ہے وہ یعنی پولیٹیکل کریئر کا آپ اگر کہیں تو سٹارٹ ان کا نیشن آف اسلام ایک آرگنائزیشن تھی، اور یہ آرگنائزیشن وہاں کے ایک لیڈر ایلیجا محمد نے بنائی تھی، جو کہ کلیرک بھی تھے اور ایک کنٹروورشل فگر تھے یو ایس ہسٹری کے اندر، جن کی کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جو بہت زیادہ کنٹروورشل ان کے اسٹیٹمنٹس بھی تھیں، ان کے کچھ ایکٹس تھے، کوئی فائنینشیل امبیزلمنٹ کے اوپر بھی ان کے الزامات لگے تھے، ٹیکس کے حوالے سے بھی، اور ڈونیشنز جو ان کو ملتی تھی اس کے حوالے سے بھی، اور کچھ ویمن رائٹس کے حوالے سے بھی کچھ ایشوز تھے جو علیجا محمد کے اوپر تھے. سو نیشن آف اسلام کو جوائن کیا میلکم ایکس نے، اور وہاں پہ ہی روز ٹو پرومیننٹ پوزیشن ان نیشن آف اسلام. اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بلیک پرائڈ کو زیادہ پروموٹ کیا جا سکے. بلیک پرائڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو افریقن امریکنز ہیں وہ بلیک کہلوانے میں بھی کافی عرصے تک وہ کہتے تھے کہ ہمیں بلیک نہ کہا جائے، لیکن اس آرگنائزیشن کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اس چیز کو فخر کہا جائے کہ ہم بلیک ہیں، ہم ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے. اور ساتھ ہی سیلف ریلائنس کی انہوں نے ذکر کیا اور زور دیا کہ لوگوں کو، اور خاص طور پہ جو افریقن امریکن کمیونٹی ہے جو بلیکس ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان وائٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں اور اپنا ایک الگ سسٹم بنانا شروع کریں. یعنی ایک بلیک نیشن ہماری ایک آئیڈینٹی ہے، ہمیں اس کے تحت چلنا چاہیے. تو تھوڑا سا یعنی یہاں پہ آپ کو ایک ڈفرینس نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر کنگ یہ کہتے تھے کہ ہماری ایک کو ایگزسٹنس ہونی چاہیے، ہم تمام لوگ کرسچنز ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ زیادہ آبادی کرسچنز کی تھی، اور ڈاکٹر کنگ جو تھے وہ ایک ریلیجیس، بہت ہی ریلیجیس آدمی تھے، بہت ہی ریلیجیس کرسچین تھے، پاسٹر بھی تھے، یعنی وہ چرچ کے ایک وہاں پہ اردو میں اس کو کیا کہیں گے، بہرحال پریچر بھی تھے وہ. تو لیکن جو جو میلکم ایکس تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وائٹس کے ساتھ بنا کے رکھنے کی، ہم خود ہی ہمیں سیلف ریلائنس کے اوپر زور دینا چاہیے، اور ہماری ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، ہمیں اپنی ہی پولیٹیکلی اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ہی ایک جو ہے نا وہ اسٹرینتھ کو بڑھانا چاہیے تاکہ ریشل جسٹس ہم اس طریقے سے اپنی اسٹرینتھ کے ذریعے، پاور کے ذریعے سے ہم ریشل جسٹس کو اچیو کر سکیں. سو یہ ایک ان کی جو ایک فلسفی تھی اس کے اوپر پھر وہ آئیڈینٹی کا جو ایلیمنٹ تھا اس کو بہت زیادہ فوکس کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ پھر ان کی جو یعنی سوچ تھی، جو ان کی اپروچ تھی، وہ آہستہ آہستہ چینج ہوئی، اور انہوں نے حج کیا مکہ میں، جس کے بعد پھر ان کا ایک بالکل ہی ایک ڈفرینٹ سا ایک سامنے آیا. جو ان کی یعنی فلسفی تھی اس میں کافی زیادہ انہوں نے چینج کیا، اور انہوں نے نیشن آف اسلام کو چھوڑ دیا جس کی تھوڑی کنٹروورشل ایک ظاہر چیزیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے. تو اب آپ تھوڑا سا اس چیز کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب انہوں نے حج کیا تو اس کا ایک اثر ان پہ پڑا. ساتھ ہی ظاہر ہے وہ جب مڈل ایسٹ کا انہوں نے سفر کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جو کالے اور گورے کا فرق ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ریشل یونٹی کے اوپر پھر انہوں نے فوکس کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو فرق ہے یہ انسانوں کو خود کا بنایا ہوا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے کالے اور گوروں میں. تو یہ جو آئیڈینٹی ہے کہ جی ہم کالے ہیں تو ہم ان سے الگ ہیں، تو انہوں نے پھر اس چیز کو یعنی ہی ڈیسائیڈڈ ٹو لیٹ گو آف اٹ دس فلسفی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جتنی بھی بات کی وہ ہیومن رائٹس کے اوپر اور ریشل یونٹی کے اوپر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کالے اور گوروں کو اکٹھا مل کے ہی کام کرنا چاہیے، اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو یہ ڈفرینسز ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. 1965 کے اندر ان کی اساسینیشن ہو گئی تھی، اور ان کی اساسینیشن بھی ایک اسپیچ کرتے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پھر ایک کافی زیادہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا کافی ایک اثر رسوخ تھا. آلدو کہ یہ شروع میں بہت کنٹروورشل تھے اور ان کے اوپر کافی ایک ٹیررزم کے الزامات بھی تھے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور سی آئی اے ان کے پیچھے کافی عرصہ لگی رہی تھی. لیکن آہستہ آہستہ پھر جو ان کا لیٹر پارٹ آف کریئر تھا اس کے اندر انہوں نے کافی ایک یعنی ریکنسلیٹری ٹون اڈاپٹ کی، اور انہوں نے ایک کالے اور گوروں کے درمیان میں یونٹی کے بارے میں بات کی.
اس کے بعد ڈاکٹر کنگ کی اگر بات کریں تو یہ تو خیر بہت ہی پرومیننٹ فگر تھے یو ایس جو سول رائٹس موومنٹ تھی اس کے اندر کے. جی اسیسینیٹ گولی لگی تھی میرے خیال میں, شاید یا بم اٹیک تھا, میرے خیال میں گولی لگی تھی, ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے کس طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی. ڈاکٹر کنگ کے حوالے سے زیادہ چیزیں ہم نے پڑھ لی ہوئی ہیں. برمنگھم کیمپین ان کی بہت زیادہ تھی. آئی ہیو اے ڈریم ہم نے پڑھا. مارچ آن واشنگٹن ہم نے آلریڈی پڑھ لیا ہے. سول رائٹس ایکٹ کے اندر ان کا بہت زیادہ رول تھا. انہوں نے کافی ان کی پولیٹیکلی یہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے ڈاکٹر کنگ. ان کی یعنی پرومیننس لنڈن بی جانسن جو پریزیڈنٹ تھے ان کے ساتھ بھی ان کی کافی ملاقاتیں رہتی تھی, ان کے ساتھ یہ کافی ڈسکس کرتے رہتے تھے. تو یہ ایک پرومیننٹ پولیٹیکل فگر کے طور پہ مانے جاتے تھے, اور ایک وائس آف بلیک پیپل ان امریکہ کو ان کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کافی زیادہ ایک دیا مومنٹم دیا. اور اسپیچ کے حوالے سے بھی یعنی پاپولزم کے حوالے سے بھی یہ تھے کہ یہ موٹیویٹ بہت اچھا کرتے تھے. کراؤڈ پولر بھی یہ بہت زبردست تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پولیٹیکلی جو ان کے معاملات تھے اس کو بھی یہ بڑے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا. سو سول رائٹس ایکٹ کیونکہ لیجسلیشن جب بھی ہوتی ہے تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. لیجسلیشن جو لبرل ویلیوز ہیں اس کے اندر خاص طور پہ لبرل فیمنزم اگر آپ نے پڑھا ہو جینڈر اسٹڈیز کے اندر تو اس کا بھی فوکس یہ ہے کہ لیجسلیشن زیادہ سے زیادہ کی جا سکے, انسٹیٹیوشنل ریفارمز زیادہ سے زیادہ کی جا سکیں. اس حوالے سے ڈاکٹر کنگ کی جو خدمات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں, خاص طور پہ سول رائٹس کے حوالے سے. سول رائٹس ایکٹ اور ووٹنگ رائٹس ایکٹ کے جو پاس ہونا تھا اس کا کریڈٹ بہت زیادہ دیا جاتا ہے ڈاکٹر کنگ کو, اور اسی کی وجہ سے پھر ان کو نوبل پیس پرائز بھی دیا گیا 1964 کے اندر, کیونکہ نان وائلنٹ پروٹیسٹس کے حوالے سے یہ بہت ان کا نام فیمس ہوا تھا. اور نان وائلنس کو یو ایس کے اندر فیمس کرنے والے اور گاندھی کو ایک طرح سے وہاں پہ فیمس کرنے والے بھی ڈاکٹر کنگ تھے. ان کی فلسفی کو جو ہے وہاں پہ انہوں نے کافی زیادہ پروموٹ کیا تھا. ڈاکٹر کنگ اگین اسیسینیشن ہوئی ان کی بھی 1960s جو تھا وہ تو ڈیکیڈ آف اسیسینیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی پرومیننٹ لوگ اس کے اندر اسیسینیٹ ہوئے تھے. ڈاکٹر کنگ, مالکم ایکس, جان ایف کینیڈی, جیک کینیڈی, یہ سارے لوگ جو تھے اس دور میں ان کی اسیسینیشن ہو گئی تھی. اور ہی واز اونلی 39 ایئرس آف ایج, سو اس کی وجہ سے کافی زیادہ تو یہ چیزیں زیادہ تر میں نے آپ کو اس میں پڑھا دی ہیں. نوٹ کے حوالے سے جب بات آئے گی تو پھر آپ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کے حوالے سے اس چیز کو زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. 60s کو تھوڑا دیکھ لیں گے, اس میں کیا چیز تھی. واٹر گیٹ اسکینڈل ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے, یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہے, اور اس کے بعد ریگنامکس آ جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے بعد. ایک لیکچر آپ کا, یہ 2 لیکچر میں بھی اور ہم پڑھیں گے. کاؤنٹر کلچر ایک ٹرم یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں. کاؤنٹر کلچر کا یہ مطلب ہوتا ہے سوشیولوجی کی لینگویج کے اندر کہ جب ایک پرومیننٹ کلچر کوئی چل رہا ہو تو اس کے اگینسٹ کئی دفعہ کچھ موومنٹس سٹارٹ ہو جاتی ہیں جو کاؤنٹر اس کو کرتی ہیں, اور وہ اس کو ان نارمس کو, ان ویلیوز کو ڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو 1960s کے اندر ایک کاؤنٹر کلچر کی بہت زیادہ فضا تھی. یعنی میوزک اس وقت راک اینڈ رول قسم کا, ایک ہیوی میٹالک قسم کا میوزک بہت زیادہ فیمس ہونا شروع ہو گیا. اس سے پہلے کا جو میوزک تھا وہ جیز میوزک اور سافٹ میوزک کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا تھا. وہ ایک کاؤنٹر ایک موومنٹ چلی میوزک کے اندر بھی. اسی طرح ویمن رائٹس کے حوالے سے کاؤنٹر کلچر کی جب بات کی جائے تو ایک جو ماڈسٹی کی ویلیوز تھیں, جو ایک رول تھا کہ ویمن کا ایک خاص رول ہے, اور جنڈر نارمز جو حوالے سے جو چیز تھی اس کو بھی ایک ڈیفائی کیا گیا, اور عورتوں نے کہا کہ نہیں, خاص طور پہ جو ریڈیکل فیمنسٹ عورتیں تھیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم آپ کی بات نہیں سنتے. تو ایک کاؤنٹر کلچر, اور ساتھ ہی ہپی کلچر اس وقت سٹارٹ ہوا کہ جو یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ کیپٹلزم کی جو ساری کی ساری سکسیس ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ دنیا گھومیں اور بس ویڈ پئیں اور ڈوئرزم کے اوپر فوکس کریں. تو یہ ہپی کلچر بہت زیادہ ڈیولپ ہوا اس دور کے اندر. تو یہ ایک کاؤنٹر کلچر کی کچھ مثالیں تھیں. اس کے اندر ڈرگس بہت زیادہ تھیں اور ٹریڈیشنل نارمس کے خلاف یہ چیز تھی. 60s میں اسپیس ریس تھی, اساسینیشنز کا ڈیکیڈ تھا, یہ میں نے آپ کو کہا پہلے ہی. اس کے بعد رابرٹ کینیڈی ان کا نام تھا, سینیٹر رابرٹ کینیڈی, جیک کینیڈی کے طور پہ وہ مشہور تھے. جی کاؤ بوائز کی جو ٹرم ہے نا, کاؤ بوائز کہا جاتا ہے جو آپ ان کو اگر پنجابی اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو آپ ان کو جٹ
کہہ سکتے ہیں. جس طرح جٹ ہوتے ہیں نا, وہ زمیندار قسم کے جٹ لوگ ہوتے ہیں, جٹ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. تو یو ایس کے اندر جو جٹ ہیں نا, ان کو کاؤ بوائز کہا جاتا ہے. تو ان کا ایک خاص کلچر ہے, وہ ہیٹ پہنتے ہیں اور بڑے بڑے بوٹس پہنتے ہیں. ان کے پیچھے وہ چھوٹی سی ایک لگی ہوئی ہوتی ہے, وہ اس کو چینز کہہ لیں. اور ان کا ایک خاص رگڈ سا کلچر ہوتا ہے کہ وہ گھوڑے پالتے ہیں اور فارمز بڑے بڑے بناتے ہیں. تو زراعت کے ساتھ یعنی ایگریکلچر کے ساتھ زیادہ تر یہ لوگ منسلک ہوتے ہیں. ساؤتھ اور ویسٹ امریکہ کے اندر یہ زیادہ ان کا فیمس ہے. وائلڈ ویسٹ کے نام سے ایک یو ایس کے اندر نا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے. اور وائلڈ ویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خاص شہری علاقے ہیں, لیکن کچھ خاص ایسے علاقے ہیں جو بڑے اسپین جن کا بہت بڑا ہے, اور وہاں پہ بڑے بڑے یعنی تھاؤزنڈز آف ایکرز کے فارمز ہیں وہاں پہ. اور ان فارمز کے اوپر کاؤ بوائز جو ہے وہ فصلیں اگاتے ہیں. تو ایک یعنی دیہاتی ماحول کے وہ لوگ ہوتے ہیں. تو گھوڑوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کی ایسوسیشن ہوتی ہے. تو یہ کاؤ بوائز کا جو ہے نا وہ ٹرم یوز ہوتی ہے. اور جیز میوزک جو ہے نا, وہ جیز ایک خاص قسم کا میوزک کا جانرے ہے. اس میں خاص طور پہ وائلن اور بڑے وائلن کا استعمال ہوتا ہے. اور ایک وہ اب انسٹرومنٹس کا نام تو مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد, لیکن یہ سلو میوزک خاص طور پہ 60s کے اندر 50s کے اندر بہت زیادہ یہ فیمس ہوتا تھا. سدھو موسے والا, ہاں کہہ سکتے ہیں آپ. کاؤ بوائے جب آپ سرچ کریں گے نا, تو آپ کو ایک ہیٹ پہنا ہوا بندہ آئے گا آپ کے سامنے, جو گھوڑے پہ سوار ہوگا اور اس کی خاص قسم کی. میکسیکو کے اندر تو ابھی خیر بہت زیادہ کلچر ہے کاؤ بوائز کا. امریکہ کے اندر اب کم ہو گیا, لیکن ابھی بھی ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں اس چیز کو بڑا فخر سے جو کاؤ بوائز کا میوزک کے اندر بڑا ذکر رہتا ہے. موویز بہت زبردست ہیں کاؤ بوائز والی. ویسٹرن ایک جانرا ہے موویز کے اندر ہالی ووڈ کا. تو ویسٹرن موویز دیکھیں, بہت زبردست موویز ہیں ویسٹرن موویز. آرکیسٹرا ڈفرینٹ چیز ہے رانا صاحب. آرکیسٹرا کے اندر ایک بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, یعنی ایک گروپ آف پیپل ہوتے ہیں جو آرکیسٹرا بجا رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ انسٹرومنٹس. تو جیز کا ہو سکتا ہے ایک ہی دو بندے بجا رہے ہوں, ایک بندہ بجا رہا ہو وائلن, اور ساتھ میں چھوٹا چھوٹا سلو قسم کا میوزک ہوتا ہے. جی آپ کے کچھ کوشچن ہیں اگر تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو سر یو ایس ہسٹری میں کوئی کرنٹ افیئر کا ٹاپک ہوتا ہے یو ایس ہسٹری کے حوالے سے؟ بالکل ہوتا ہے. 2 کوشچن ہوتے ہیں تقریباً, 2 تو ہوتے ہی ہیں, 1 یا 2 کوشچن ہوتے ہیں یو ایس ہسٹری کے جو کرنٹ ٹاپکس کے حوالے سے ہیں. نارملی جو میں نے جو ٹرینڈ دیکھا ہے اس میں کرنٹ ٹاپکس جو پاور پالیٹکس, گلوبل پاور پالیٹکس جو چل رہی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہوتے ہیں. یعنی یو ایس چائنا, جو آپ کے پچھلے لیکچر میں پوچھا بھی تھا اسٹوڈنٹ نے کوشچن کہ آپ ان پہ لیکچر دیں گے, تو وہ 2 لیکچرز جو ہیں میرے, وہ ایک یو ایس رشیا یوکرین وار کے اوپر ہے, اور ایک لیکچر جو ہے وہ یو ایس چائنا اور انڈو پیسفک کے اوپر ہے. تو وہ 2 لیکچر آپ نے لازمی اس کو پریپیئر بھی کرنا ہے, اور اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز. اور ایک نوٹس شاید میں نے اس فولڈر کے اندر نہیں رکھے, وہ بھی آپ نے کسی ٹائم مجھے اگر میں نے نہ رکھے تو یاد کروا دینا. اس میں کافی ڈیٹیل میں یو ایس اور چائنا کے جو اس وقت کی سچویشن چل رہی ہے اس کے اوپر ہے. تو یو ایس ٹریڈ وار کا آ سکتا ہے, یو ایس کی جو گلوبل ہیجمنی ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے پرسپیکٹیو سے نہیں ہوگا, وہ یو ایس ہسٹری کے پرسپیکٹیو سے ہوگا. تو اس میں آپ نے یو ایس ہسٹری کے جو چیزیں ہیں اس کو مینشن لازمی کرنا ہوگا. تو بالکل ہوتے ہیں کرنٹ افیئرس کے ٹاپکس, لیکن اس کے اندر بھی آپ نے یو ایس ہسٹری کے حوالے سے ہی اس کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا. اوکے سر. جی اور کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ چلیں انشاءاللہ نیکسٹ اب منڈے کو, شاید منڈے کو لیکچر نہ ہو, میں بار انفارم کر دوں گا. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. ابھی کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.